بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم پوڈ کاسٹ دیکھنے والے ذرا سوچ رہے ہوں گے کہ جگہ بدل گئی ہے, کدھر ہم موجود ہیں. تو ہم اس وقت جہلم آئے ہوئے ہیں اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی قوت ہے جو ہمیں یہاں پہ کھینچ کے لائی ہے. الحمدللہ. اور ہم علی بھائی کو کم و بیش 5 سال سے میں سن رہا ہوں آپ کے یوٹیوب پہ جو لیکچرز آتے ہیں, اور اس سے بہت کچھ سر سیکھنے کو ملا ہے. سر ایک تو آپ کا اخلاق بڑا پسند ہے, آپ کا گفتگو کرنے کا انداز بڑا پسند ہے, آپ کھری بات کرتے ہیں, آپ سائنس کے بارے میں بھی بہت زیادہ علم رکھتے ہیں. تو وہ بھی ایک بڑی ریفریشنگ چیز ہمیں ملتی ہے کہ کوئی دین کی دعوت دے رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ان کو سائنس کا بھی علم ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کا تو سر بہت تھینک یو کرنا چاہوں گا, شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا. جزاکم اللہ خیرا. اور سر پہلا سوال یہی ہے کہ آپ نے مولانا, مفتی ایسا کوئی نام نہیں اپنے شروع میں جوڑا, آپ نے انجینئر سے شروع کیا. تو یہ کیسے اور کیوں؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں جی, مولانا یا مفتی تو تب میں لگاتا جب میں آفیشلی یہ لگانے کا حقدار ہوتا. پاکستان کے اندر جو لوگ ٹریڈیشنل طریقے سے درس نظامی کے ذریعے دین کے کام کو آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں یا مدرسے کی ڈگری حاصل کرتے ہیں تو وہ پراپرلی اس لفظ کو یوز کرتے ہیں. جس طرح کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کا پڑھا ہوا شخص اپنے ساتھ انجینئر نہیں لکھ سکتا, اور یو ای ٹی سے پڑھا ہوا شخص اپنے ساتھ ڈاکٹر نہیں لکھ سکتا, الا یہ کہ وہ پی ایچ ڈی کر لے. تو ظاہر ہے وہ اپنے ساتھ انجینئر لکھے گا. تو یہ ایک وجہ تھی انجینئر ساتھ لکھنے کی, اور قطعاً اس کا مقصد کوئی روب ڈالنا نہیں تھا کہ اپنی ڈگری کا کوئی کسی کے اوپر روب ڈالنا ہے. بلکہ ڈاکٹرز تو عموماً اپنے ساتھ فرسٹ ایئر میں ڈاکٹر لکھنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن انجینئرز کے اندر اس چیز کا فقدان پایا جاتا ہے. تو میں شروع سے سمجھتا تھا کہ ہمیں انجینئر اپنے نام کے ساتھ انجینئرز کو بھی لکھنا چاہیے, اس وجہ سے یہ نام لکھا, اور تو خاص ریزن نہیں تھی, کوئی روب ڈالنا مقصد نہیں تھا. اور انجینئرنگ کی دعوت بھی نہیں دینا تھا کہ لوگ اور انجینئر بنے آپ کو دیکھ کے, کیونکہ آخر کار آپ نہیں, انجینئرنگ کی دعوت تو میں ضرور دوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اپلائیڈ سائنسز جو ہے نا, یعنی انجینئرنگ کی جو فیلڈ ہے, یہ مسلمان کو تو ضرور اس فیلڈ میں قدم رکھنا چاہیے. میں نے میکینیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے الحمدللہ, اور انجینئرنگ کرنے کے بعد میں اپنے خدا کے زیادہ قریب ہوا ہوں. دنیا میں چیزوں کو آبزرو کرنا سائنس کی نظر سے, یہ انجینئرنگ کا کمال ہے. پھر یونیورسٹیز کے اندر تعلیم حاصل کرنا, اس کا جو ماحول ہے وہ انسان کو تھنک آؤٹ آف باکس کرنے پر مجبور کرتا ہے. آپ کسی ایک خاص مکتب فکر کے لوگوں میں نہیں ہوتے, اور نہ خاص ایک کمیونٹی کے لوگوں میں ہوتے ہیں. امیر لوگ بھی وہاں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, غریب بھی, ہر خاندان سے آئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. دوسرے مکاتب فکر کو سننے کا, دیکھنے کا, ان کے پاس بیٹھنے کا موقع ملتا ہے. تو آپ کا ذہن کافی کھل جاتا ہے, اور یہی وہ کمی ہے جو ہم مدرسوں میں محسوس کرتے ہیں. مدرسے کے لوگ تو ایک خاص قسم کی سوچ بنا کے ایک فرقے کی, اور وہ بھی ایک خاص ماحول کے اندر لوگوں کو نکال رہے ہیں. اس کے اگینسٹ یونیورسٹیز میں آ کے انسان کا ذہن کھل جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں انجینئرنگ یونیورسٹی میں اپنی کلاس کے نوٹس بنایا کرتا تھا, آج تک میرے نوٹس چل رہے ہیں, الا یہ کہ کچھ چیزوں میں کوئی اگر ایڈوانس چیز آ گئی ہے تو اس کی وجہ سے میرے اندر یہ کمپیٹنسی آ گئی کہ میں چیزوں کو انالیٹیکلی دیکھ سکتا ہوں. دین کی چیزوں کو بھی اس طریقے سے دیکھ کے اس کے باقاعدہ نوٹس بناتا ہوں, کس ترتیب سے ایک عام آدمی کے دماغ میں بات اتارنی ہے. یہ ساری کمپیٹنسی جو ہے نا, یہ انجینئرنگ کی فیلڈ میں نے حاصل کی ہے. پھر ریورس انجینئرنگ بھی کی ہے, جسے آپ ریسرچ کہہ لیں, اور یعنی مکاتب فکر کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کا روٹ کاز انالیسس, اور پھر حق بات تک پہنچنا, یہ ساری کمپیٹنسی اس دنیاوی تعلیم کی وجہ سے ہوئی. دین کی تعلیم تو ہم بچپن سے, مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا, میٹرک سے لے کے یونیورسٹی کے فارغ ہونے تک. 2000 جون کے اندر میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کی تھی. تو اب یہ آج 29 مئی 2022 ہے, تو آپ دیکھ لیں کتنے سال, 21 سال ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. ان 21 سالوں میں کتابیں پڑھی بھی ہیں, اس سے پہلے بھی میٹرک لیول سے لے کے یونیورسٹی کے فارغ ہونے تک پڑھتا رہا ہوں, اور ابھی بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ. یہ تو لرننگ پروسیس تو انسان کا جاری رہتا ہے. علی بھائی, یہ ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ سائنس پڑھتے ہیں اور ان کو سائنس کے دریافت کیے گئے قوانین کے ذریعے خدا کا نظام نظر آتا ہے, اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو سائنس پڑھتے ہیں اور ان کو کوئی نظام نہیں نظر آتا, ان کو ایک ایسی دنیا جو بس
بے وجہ بے مقصد جاری نظر آتی ہے وہ کائنات میں کہکشاؤں میں دیکھ کے. جس طرح مغرب میں آپ دیکھیں نیل ڈی گریس ٹائسن ہیں, وہ کاسمولوجی کی بڑے پروگرامز بناتے ہیں ڈسکوری پہ, اور ہمیشہ ان کا نقطہ نظر یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا خالق نہیں ہے جس کا نظام یہ رواں ہو. تو آپ یہ ایسا کیوں ہے کہ ابھی جس طرح نیل ڈی گریس ٹائسن تو کاسمولوجی پڑھاتے ہیں, لیکن کوانٹم مکینکس کا عبدالسلام کو جو سیمیٹری کا آئیڈیا آیا تھا وہ کہتے ہیں کہ ان کو قرآن کی آیات اور قرآن کو پڑھنے سے آیا تھا, جبکہ ایک اسی وقت ایک ہی پیرلل میں ایک اور سائنٹسٹ جن کو بالکل بھی کوئی خدا کا تصور نہیں تھا, ان کو بھی یہی آئیڈیا آیا تھا. تو یہ اس طرح کا تصادم ہمیں کیوں محسوس ہوتا ہے سائنس کے اندر کہ وہ دین کے یا خلاف ہیں یا ان کو دین اور خدا مل رہا ہے بیچ میں؟ دیکھیں سائنس جو ہے ایک کامن ریلیجن ہے امنگ ہیومینٹی. سائنس کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان اس کو لے کے چلیں گے یا ہندو یا کرسچنز یا عیسائی یہودی لے کے چلیں گے. سب نے اپنے اپنے لیول کے اوپر کنٹریبیوٹ کیا ہے سائنس کو. اس وقت اس ماڈرن ایج کے اندر ہمیں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن کرسچنز کی نظر آتی ہے یا ایتھیسٹ کی نظر آتی ہے. اس کی وجہ سے یہ مونوپلی بنا کے ایک کلٹ بن چکے ہیں. ایتھیزم بھی تو اس وقت ایک مذہب ہی بن چکا ہے نا. میں نے تو دیکھا ہے جتنا بد اخلاق میں نے ان لوگوں کو پایا ہے, ان کے مقابلے پہ اگر کوئی ہے تو وہ مذہبی طبقہ ہے. ایک لیول کی ان کی گمراہی ہے. جیسے یہ اپنا وہ کانفیڈنس لوز کرتے ہیں نا دلائل میں, تو پھر یہ اپنے اخلاقی رویے جس کا یہ ہمیں درس دیتے ہیں اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, کسی ایک گراؤنڈ کے اوپر کھڑے نہیں ہوئے. باقی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اگر سائنس کو پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ خدا تک پہنچ جائیں گے, جب تک کہ آپ اوپن مائنڈ ہو کے پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر نہ دیکھیں. میں نے تو دیکھا ہے کئی لوگ ایک فیلڈ کے اندر بڑے ایپیکس کے اوپر ہوتے ہیں, لیکن دوسری فیلڈ کے اندر انہوں نے اپنے اصول اور مبادی ڈفرینٹ رکھے ہوتے ہیں. میں غامدی صاحب کا حوالہ دوں گا, وہ اپنے پنجاب یونیورسٹی کا کوئی واقعہ سنا رہے تھے کہ کوئی ایک ٹیچر ہے جو تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے تھے, انہوں نے فائنانس کی فیلڈ میں یا اکنامکس کی فیلڈ میں کوئی لیکچر دیا تو کہتے ہیں کہ کمال کر دیا. لیکن جب بعد میں نے دین کے بارے میں ان سے ڈسکشن کی, حالانکہ ان کا حلیہ وہی تھا مذہبی, تو لگا کہ آسمان سے زمین پہ آ گئے. دین کے معاملے میں آپ یہاں پہ بھی دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں, ریٹائرڈ جنرلز ہیں, سپریم کورٹ کے ججز ہیں, اسی طریقے سے ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, لیکن دین کے معاملے میں وہ ان پڑھ مولوی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں. وہاں انہوں نے اس کو اپلائی نہیں کیا. سائنس کی فیلڈ میں نے دیکھا ہے کہ ہاتھی کے اوپر 40 سال لگا دیے, 25 سال لگا دیے کروکوڈائل کے اوپر, لیکن اس طرف نہیں سوچا کہ کس نے یہ کوالٹی اس کو دی ہیں. وہ کوالٹیز جو آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے, جو کروکوڈائل کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ میرے اندر یہ کمپیٹنسی ہے, وہ اس کو یوز کر رہا ہے. جس طرح ہم کئی چیزوں کے یوزر ہیں, موبائل کے ہم یوزر ہیں, ہمیں تو نہیں پتا اس کے اندر کیا سسٹم ہے, چلے مجھے یا آپ کو پتا ہوگا سائنس کی وجہ سے, عام بندے کو تو نہیں پتا, لیکن وہ یوز کر رہا ہے. اس طرح یہ تمام جاندار وہ کمپیٹنسیز یوز کر رہے ہیں جس کا انہیں خود بھی نہیں پتا. تو یقیناً جس کا انہیں خود نہیں پتا, اس کے پیچھے جو سائنس ہے اس کا نہیں ان کو پتا, تو وہ خود تو انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا ہوگا جب ان کا اپنے بارے میں نالج اتنا لمیٹڈ ہے. تو یہ بیسیکلی جس طرح ڈاکٹر سراج صاحب فرماتے تھے نا کہ انہوں نے ایک آنکھ بند کی ہوئی ہے, ایک مادے کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. وہ اس کے پیچھے جاتے نہیں ہیں, اور سائنس نے اپنی عاجزی مان لی ہے کہ ہم نے ڈیپ ڈگ اس حوالے سے نہیں کرنا, ہم نے قانون قدرت پہ آ کے رک جانا ہے کہ زلزلہ جو ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے آتا ہے, یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس وقت کون سی پلیٹ ڈسٹرب ہونی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے, جب ہوگا نا اس کے بعد دیکھیں گے. گریویٹیشنل فورس ہے, پوری دنیا کے نظام کو, کائنات کے نظام کو اس نے باندھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں بس یہ فورس ہے نا, یہ کہاں سے آئی؟ وہ کہتے ہیں یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے, ہم بس ادھر تک. تو سائنس فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے, اور اس کے بعد میٹا فزکس کو یہ ڈیل نہیں کرتی. تو یہ ان کی عاجزی ہے, میں سمجھتا ہوں. سائنس جو ہے وہ فلسفہ جو ہم پرانا لے کے چل رہے تھے, کورولریز بنا کے عجیب و غریب رزلٹ نکالتے تھے, اس سے تو جان چھوٹی. کم از کم کوئی چیزیں ہم میتھمیٹیکلی پروف کر سکتے ہیں. تو یہ جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا, یہ اس طرف جاتے نہیں. جو کوئی جاتا ہے نا پھر وہ اس بات تک پہنچ جاتا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے ساتھ بٹھائیں, ہم 2-4 کاؤنٹر کوسچن ان کے ساتھ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ آسمان سے زمین پہ گر پڑیں گے کہ یار ہم نے اس طرف تو کبھی غور ہی نہیں کیا. جس طرح ایک چھوٹا بچہ ایک کھلونے کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے, جب تک اس کے دماغ میں آپ یہ چیز ہائی لائٹ نہ کریں کہ یار یہ کیسے بنا ہوگا, یہ ورکنگ کیسے کرتا ہے, کوئی خاص لیول سے آگے سوچتا نہیں ہے, بس وہ صرف یوزر ہوتا ہے. جس طرح ہم لوگ سائنس کی بنائی ہوئی چیزوں کے یوزر ہیں نا, اس طرح یہ جو نیشنل جغرافک یا ڈسکوری یا اینیمل
پلانٹ کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں نا، بس یہ اتنی تحقیق کر رہے ہیں، اس کے پیچھے نہیں جاتے کہ یار کروکوڈائل جو ہے وہ 3000 پاؤنڈز کے ساتھ چیزوں کو یوں گرپ کرتا ہے، ہڈی بھی توڑ کے رکھ دے، لیکن اس کے کھولنے کی صلاحیت اتنی کم ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ ٹیپ بھی لپیٹ دیں نا تو وہ اپنے کھول نہیں سکتا. یہ کون سے مسلز ہیں جو یہاں تو اتنی پاور رکھتے ہیں، کھولنے میں نہیں رکھتے؟ یہ کس نے اس کے اندر یہ کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں؟ اس بیچارے کو تو خود بھی نہیں پتا. آپ حیران ہوں گے، ابھی پیسیفک میں اور اٹلانٹک میں گہرائیوں کے اندر ایسی مخلوقات، ان کی ویڈیوز آ چکی ہیں نیشنل جغرافک اور ڈسکوری چینل کے اوپر، کہ جن کے اندر سیم وہی سسٹم ہے جو آج کی لیٹسٹ سب میرینز میں یوز ہو رہا ہے. اب ہم نے اتنے صدیوں کے بعد دھکے کھا کے جو چیزیں سیکھی ہیں، اور وہ مخلوقات تو لاکھوں سال سے ایگزسٹ کر رہی ہیں. آپ کی سب میرین کا تو ڈیزائنر ہے اور ایوالو ہوا ہے یہ ڈیزائن کئی لوگوں کے کنٹریبیوشن کے بعد، اور وہ ڈیزائن خود بخود بن گیا. آپ کی سب میرین میں تو آپ فیول خود ڈالتے ہیں، اور وہ جو سب میرینز پھر رہی ہیں وہ اپنا فیول بھی خود تلاش کرتی ہیں اور اپنی ریپروڈکشن بھی کرتی ہیں. آپ کی سب میرین تو کوئی بچہ نہیں دیتی، نہ اس کا آگے سے کوئی بچہ ہوتا ہے، اس کے اوپر اربوں ڈالر لگانے پڑتے ہیں. یہ تو کسی کے بنانے سے بنے ہیں، اور وہ خود بخود بن گئی ہیں چیزیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے، لیکن ہم ان معجزات کے عادی ہو چکے ہیں. اگر کوئی شخص ایسی دنیا کا رہنے والا ہو جس سے یہ ایکسپیرینس نہ ہو کہ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے، اور اس نے انڈے کو صرف کھانے کے طور پر توڑ کے اس لیسدار مادے کو یوز کیا ہو، وہ کبھی بھی یقین نہیں کرے گا اس میں سے اتنا خوبصورت چوزا اور یہ بڑا ہو کے اتنا بڑا مرغا بن جاتا ہے. لیکن ہمارے یہ روٹین میں ہے، اس لیے ہمیں کوئی آکورڈ نہیں لگتا. ایک بیج 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے. اگر کوئی ایسی دنیا کا باشندہ ہو جسے نہ پتا ہو کہ اس بیج میں سے یہ سارا درخت نکلتا ہے اور اس میں ایک ایک ٹائنیس ڈیٹیل اس بیج کے اندر موجود ہے، وہ کبھی نہیں مانے گا کہ اتنا ڈیٹا اتنی چھوٹی سی ہارڈ ڈسک میں کیسے آ سکتا ہے. پھول کے لگنے کا ٹائم، اس کے پکنے کا ٹائم، اور دیکھیں آپ ایک ہی زمین سے سراب ہوتی ہیں ساری چیزیں، ذائقے مختلف ہوتے ہیں. اور یہ وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بیان کی ہیں، وہ فزیکل ایکسپیرینسز جو آج سے 10,000 سال پہلے کا انسان بھی ایکسپیرینس کر سکتا تھا، آج کا انسان بھی اور آنے والا انسان بھی. اس لیے قرآن اس طرح کی سائنس کی چیزوں کو، فزیکل فینومین آف نیچر کو جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے. سائنس نے، دیکھیں ہم سائنس کا علم حاصل کر کے بڑے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. مجھے بتائیں، اگر سائنس نے یہ چیز سیکھ لی ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین، ویسے تو غروب ہی نہیں ہوتا، کیا اس قانون نے سورج کو پیدا کیا؟ کیا یہ پتا چل جائے کہ سورج میں یہ گیسز ہیں تو کیا اس انفارمیشن نے سورج کو پیدا کر دیا؟ نہیں. یہ ساری انفارمیشن سائنس کی میتھمیٹیکل ماڈلز جو ہیں، یہ انسان کو وہ چیزیں سمجھنے میں آسانی دیتے ہیں. یہ کریٹر نہیں ہے اس چیز کے، کریٹر تو اس فزیکل ورلڈ سے ہٹ کے چیز ہے. تو آپ نے آج کل کے جو جدید علماء ہیں ان میں دیکھا ہوگا کہ سائنس کی تھوڑی نالج کی کمی ہے. آپ کے اندر وہ دونوں چیزیں جنم لیتی ہیں، دین کا تصور بھی ہے، سائنس کا بھی تصور آپ سمجھتے ہیں. اور تو آپ کو یہ جو پستی میں گر گئے ہیں ہمارا علم، جہاں تک مذہبی فکر کے لوگوں کی بات ہے، تو آپ کو اس کی کیا سبب کیا ہے اس کا، کہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ کہ ایک زمانہ تھا، یہ ہمارا مدرسہ سسٹم ہے جی. جب انگریزوں کی غلامی میں ہم لوگ رہے تو ہم نے، جن لوگوں نے ہمیں تعلیم کی طرف مائل کیا، بدقسمتی کے ساتھ ان میں سے بعض لوگ ایک ریڈ لائن کو کراس کر گئے، جس طرح سر سید احمد خان. اس کی وجہ سے لوگوں نے یہ کنکلوڈ کر لیا کہ سائنس کی تعلیم اینٹی مذہب ہے، حالانکہ یہ دونوں کا ٹاپک ہی ڈفرینٹ ہے. فزکس کیمسٹری کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ دونوں الگ ٹاپکس ہیں. ٹھیک ہے، دین جو ہے وہ فزیکل ورلڈ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، بلکہ ریویلڈ نالج کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ہاں، ایکوائرڈ نالج، سائنس کا علم جو اس کو ایڈریس وہ ضرور کرتا ہے، لیکن اس علم کے ذریعے وہ کہتا ہے آپ خدا کا تعارف کریں کہ اس کے پیچھے خدا ہے جو ان ساری چیزوں کو لے کے چل رہا ہے. شروع میں سلطنت عباسیہ کے دور کے اندر مسلمانوں نے سائنس میں بڑی ترقی کی ہے. پوری دنیا کا اس وقت جو آپ کا میتھمیٹکس کا نظام ہے، الیکٹرانکس کا نظام، وہ الجبرا کے اوپر چل رہا ہے. یہ لفظ ہی عربی کا ہے، الجبرا. آپ اندازہ لگائیں، ساری بنیادیں وہیں سے تھیں. بعد میں ظاہر ہے مسلمان پھر اور چکروں میں پڑ گئے، اس کی وجہ سے سستی ہوگی. پھر جب ان پہ کلونین پاورز آ گئیں، انہوں نے پھر سائنس کی تعلیم کی بجائے اپنے آپ کو انہی کتابوں تک محدود کر لیا، اور سائنس کا علم اور
جو دین کا علم ہے اس کو الگ تصور کرنا شروع کر دیا. آپ تو کہہ رہے ہیں نا علماء کے پاس سائنس کے علم کی کمی ہے, معذرت کے ساتھ ان کے پاس سائنس کا علم ہے ہی نہیں ہے. کمی کی کون سی بات ہے, ان کو سائنس کی ڈیفینیشن نہیں پتا, کسی ایک ٹاپک کے اوپر یہ جنرل گفتگو بھی نہیں کر سکتے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ سائنسدانوں کا آپ حوصلہ دیکھیں, آپ ان کی تحقیق کو بیان کریں, وہ خوش ہوتے ہیں. وہ کبھی نہیں کہتے یہ میری تحقیق تھی تم کیوں بیان کر رہے ہو. وہ اتنا اپنے اس ریلیجن کو آن کرتے ہیں کہ یار سائنس اس رزلٹ پہ پہنچی اور سائنس پھلے پھولے ہمیں خوشی ہوتی ہے. لیکن مذہبی طبقہ, آپ ان میں سے کسی کی چھوٹی سی تحقیق اٹھائیں اور وہ اس کو آپ پریزنٹ کریں, وہ کہتے ہیں یار اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں تھا, اس نے تو فلاں جگہ یہ بات پڑھی ہے. وہ اس طرف, یعنی یہ کیڑی سے بھی زیادہ معمولی ان کا دل ہوتا ہے. اس لیے میں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا. میں نے سارے علماء کو پڑھا, ساروں کے قرآن کے ترجمے پڑھے, ساروں کے اختلافی موضوعات پڑھے, پھر اوریجنل کتابوں کے ساتھ اسے میچ کیا, پھر ایک پبلک میں چیز سامنے رکھ دی کہ یہ دیکھیں اگر آپ کتابوں کو مانتے ہیں تو کتابوں کا دین یہ ہے, اور اگر آپ فرقوں کے دین کو لے کے چل رہے ہیں تو سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں لی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر وہ اڑے ہوئے ہیں. میں نے اپنی یونیورسٹی میں یہ چیز آبزرو کی ہے, شروع سے میرے اندر یہ جستجو والا ایک مادہ تھا. جو ٹیچر بھی کسی ایسے پیریڈ میں آتا تھا جس میں بیٹھا ہوتا تھا تو وہ ٹیچر کی کانپیں ٹانگ رہی ہوتی تھی کہ یہ بڑا خطرناک ہے. ٹھیک ہے, اس وجہ سے کہ میں چیزوں کو آبزرو کرتا تھا, پھر کاؤنٹر کوسچن کرتا تھا. یہ عادت شروع سے ہے. اسی چیز کو میں نے جب دین پہ اپلائی کیا تو میں ایک آپٹیمل سولوشن تک الحمدللہ ہر معاملے میں پہنچتا ہوں. اور لوگ کہتے ہیں آپ اپنے عقائد و نظریات جو آپ نے اخذ کیے ہیں اس کو ریوزٹ جی ضرور کریں گے, لیکن وہ جتنی بھی ریسرچ کرنی ہے وہ آلریڈی کر کے ایک رائے سامنے رکھتے ہیں. کبھی کوئی غلطی لگ سکتی ہے انسان کو, بدنیتی کے ساتھ نہیں, لیکن اوور آل الحمدللہ پوری محنت کرنے کے بعد ایک رائے ہم رکھتے ہیں. اور اس کے پیچھے وہی دنیاوی تعلیم بھی ہے کہ جس نے ہمیں ایک تھنک آؤٹ آف باکس کرنے کا جذبہ پیدا کیا ہے. مدارس سسٹم کی آؤٹ پٹ کبھی بھی مولانا مودودی, ڈاکٹر اقبال, ڈاکٹر اسرار, ڈاکٹر ذاکر نائک, احمد دیداد کبھی بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ اس سسٹم کے اندر آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے جب آپ کو ایک خاص سوچ کے اندر محدود کر دیتے ہیں اور بس اسی سلیبس کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. اس میں بھی سلیکٹیو چیزیں, یہ نہیں ہے کہ یہ کتابیں حدیث کی مکمل پڑھائیں گے, نہیں, سلیکٹیو, ورنہ تو سارے ایک ہی پیج پہ نہ آ جائیں. مجھے بتائیں دنیا میں انگلش کے 2 مختلف پروفیسر اٹھا لیں دنیا سے, کوئی یہ نہیں کہے گا ایک کہ بی یو ٹی بٹ ہوتا ہے انگلش میں اور دوسرا کہ بی اے ٹی بٹ ہوتا ہے. ایک ہی بات کرتے ہیں. فزکس کے لوگ جو اسٹیبلش سائنٹیفک فیکٹس ہیں ایک ہی بات اس کے بارے میں کرتے ہیں. اگر گریویٹیشنل فورس کی بات ہوگی تو سارے نیوٹنز لا آف گریویٹیشن ایک طریقے سے بیان کریں گے, لیکن سرکار قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ اس کی انٹرپریٹیشن دیکھیں, بالکل واضح لکھا ہے کہ دعا اللہ سے مانگنی ہے. کوئی قبر والوں کو پکار رہا ہوگا, کوئی مرے ہوئے لوگوں کو پکار رہا ہوگا, کوئی کسی جن کو پکار رہا ہوگا, کسی فرشتے کو. حالانکہ قرآن اپنی تعلیمات میں بالکل واضح ہے. سر اس میں یہ زبان کا مسئلہ نہیں آتا کہ ایک زبان جو آج سے 1400 سال پہلے استعمال کی جاتی تھی, ہمیں لنگوسٹکس میں پڑھاتے تھے کہ زبان جو ہے وہ بھی ایوالو کرتی ہے, کس لفظ کو کس لیے استعمال کیا جاتا ہے, کہ حرف اور اس کے معنی کے درمیان جو رشتہ ہے وہ آربیٹری ہے, کہ ایک درخت ساؤنڈ میں درخت کا مطلب وہ نہیں ہے وہ درخت جو آپ کو نظر آ رہا ہے, جب تک آپ کہتے نہیں ہیں یہ درخت ہے, پھر آپ کے دماغ میں وہ کنیکشن اس حرف کا اس معنی سے بن جاتا ہے. تو اب ایک کلچر جو 1400 سال پہلے تھا اس کی زبان محفوظ کس طرح رکھی گئی تاکہ آج اس کی انٹرپریٹیشن وہی ہو جو 1400 سال پہلے سمجھی جاتی تھی؟ میرا خیال ہے اس وقت جو اسلام کے زندہ معجزات ہیں نا, ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے. قرآن کو ہم معجزہ مانتے ہیں نا, عقل کو عاجز کر دینے والی چیز. قرآن وہ کتاب ہے جس نے عربی کو فریز کر دیا ہے, ایٹ لیسٹ جو ان کی اپنی لینگویج تھی اس کو. باقی ظاہر ہے ماڈرن چیزیں, اگر آپ موبائل آیا ہے مارکیٹ میں تو اس کے لیے عربی زبان میں کوئی لفظ رکھا جائے گا, ظاہر ہے ایک نئی چیز مارکیٹ میں آئی ہے نا. لیکن یہ نہیں ہوا کہ قرآن جب نازل ہوا ہے اس وقت جو الفاظ استعمال ہو رہے تھے ان کی آبزرویشن میں, جن چیزوں کے لیے, پہاڑ کے لیے اگر جبل ان کا لفظ ہے تو اب کوئی چینج ہو گیا ہوا ہے, نہیں. اسی طریقے سے تلوار کے لیے کوئی لفظ ہے, اسی طریقے سے زبان کے لیے کوئی لفظ ہے تو وہ اب چینج ہو گیا ہے, نہیں. عربی زبان کو فریز کر دیا ہے قرآن نے. ظاہر ہے پوری دنیا میں اسلام پھر چلا گیا, پھر اللہ کی طرف سے یہ معجزانہ چیز ہوئی. لہٰذا عربی جو ہے وہ فریز ہوئی ہے ایز فار ایز
قرآنک عربک از کنسرنڈ. وہ اس زمانے کی لغت کے ذریعے فریز ہوئی ہوگی کیونکہ وہ اس زمانے کی ڈکشنری کے اندر کچھ اب آج کل کے سعودی عربیہ میں جو عربی بولی جاتی ہوگی وہ یقیناً مختلف ہوگی قرآن کی عربی سے. نہیں مختلف نہیں ہے, یہ یہاں کی مت ہے, علماء نے مشہور کی ہوئی ہے تاکہ کہیں لوگ عربی سیکھ نہ لیں. جو لوگ وہاں رہ کے آئے ہیں ان سے ذرا پوچھیں کہ کون سی چیز مختلف ہے, قرآن میں کون سا لفظ ایسا استعمال ہو رہا ہے جو ان کی عربی میں یوز نہیں ہوتا. ابھی ریسنٹلی عمر سیریز فلم بنی ہے آج سے 10 سال پہلے, قطر والوں نے بنائی ہے نا, پیور عربک. آپ کو لگے گا قرآن ہی پڑھ رہے ہیں, ساری ڈکشنری وہی یوز ہو رہی ہے, ان کا سٹائل بھی بولنے کا وہی ہے. یہ تو نہیں کہ 1400 سال پرانے کوئی انہوں نے ڈی این اے کے ذریعے بندے پروڈیوس کر کے لے آئے, یہ آج کے لوگ ہی ہیں نا. اسی طریقے سے قرآن کی عربی بالکل فریز ہے. اور جو آپ نے ڈکشنری کی بات کی, ڈکشنری جو ہے نا یہ لینگویج کے بعد آتی ہے. ڈکشنری بنائی جاتی ہے لینگویج کو سمجھنے کے لیے. جو لوگ اہل زبان ہوتے ہیں انہیں ڈکشنری کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اردو جو ہے ڈکشنری سے تو نہیں سیکھی ہے, پنجابی ڈکشنری سے سیکھی ہے. پنجابی تو ہم لکھ بھی نہیں سکتے لیکن بولتے اتنی اچھی ہیں, ٹھیک ہے. تو اہل زبان اتھارٹی ہیں. قرآن میں آیا کہ ہم نے اسے لسان مبین میں نازل کیا ہے. عرب کے جو بادیہ نشین لوگ تھے نا, وہاں کے رہنے والے لوگ, ان کی عربک ڈائلیکٹس کے اندر یہ نازل ہوئی ہے. اس میں کچھ الفاظ کا فرق ہوتا ہے, وہ آج بھی موجود ہے. اور قرآن بھی 7 قرات کے اندر نازل ہوا ہے. یہ ایک قرات ہے جو اس وقت پوری دنیا میں پڑھی جا رہی ہے, اس کے علاوہ بھی ہے, لیکن وہ عربی اسی طریقے سے ہے, اس میں کوئی فرق نہیں آیا. اور یہ قرآن کا معجزہ ہے. پھر اتنی انٹرپریٹیشن میں اتنے اختلافات کیوں؟ انٹرپریٹیشن میں اختلافات علماء کی وجہ سے آیا ہے, ترجمے میں کہیں نہیں آیا, انٹرپریٹیشن میں آیا, تفسیر میں آیا. اچھا مجھے یہ بتائیں, قرآن کو تو چھوڑ دیں, دنیا میں انگلش زبان اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بولی اور سمجھی جاتی ہے نا. انگلش کا اگر میں ایک مضمون لکھ کے دوں ایسے 10 لوگوں کو جو اردو کی فیلڈ میں بھی اپنی اپیکس کو ہوں, اور انہیں کہوں کہ اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کرو, اپروپریٹ ورڈ ڈھونڈ کے, اور انہیں انگلش بھی اسی لیول کی آتی ہو, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 100% ایک جیسا ترجمہ کریں گے لیکن مفہوم ایک جیسا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کوئی کرے گا, اللہ کے نام سے شروع جو مہربان رحم فرمانے والا ہے. حالانکہ ہے لفظ کہیں موجود نہیں ہے, ہم اس کو جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں. اچھا, اسی لیے احمد بریلوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے اللہ کے نام سے شروع مہربان اور رحمت والا. ہے نہیں, انہوں نے آگے ساتھ لگایا, لیکن کوئی فرق پڑا ہے معنی وہی. اچھا کسی نے ترجمہ کر دیا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اچھا کوئی فیمیل ہوگی تو کرتی ہوں, وہ کہتے ہیں کرتا کرتی تو اس میں لکھے ہی نہیں ہوا, اس کا ترجمہ ہونا چاہیے شروع اللہ کے نام سے. تو ہم کہتے ہیں یار کوئی فرق نہیں پڑتا, اگر شروع کرتا ہوں کوئی کہہ دیتا ہے تو شیطان کے نام سے تو شروع نہیں ہوا. تو یہ صرف قرآن کا مسئلہ نہیں ہے, اور یہ مسئلہ ہے ہی نہیں, اسے مسئلہ بنانا ہی نہیں چاہیے. جب بھی ایک زبان دوسرے میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو اپروپریٹ ورڈ اس کے لیے جب یوز کیے جاتے ہیں تو اس میں کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بہتر چناؤ ہے, لیکن مفہوم ٹرانسفر ہو جاتا ہے. میرے نزدیک قرآن کا سب سے بیسٹ ترجمہ جو ہے نا مولانا مودودی نے کیا ہے رحمہ اللہ. انہوں نے قرآن کا جو عربی زبان کا سوز و گداز تھا نا اسے ٹرانسلیٹ کیا ہے اردو میں اس طریقے سے, اپروپریٹ ورڈز. یعنی مجھے قرآنک عربی کافی حد تک آتی ہے, مجھے ضرورت نہیں پڑتی ترجمے والا قرآن کھولنے کی, لیکن وہی جو سوز و گداز مجھے عربی میں قرآن پڑھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے نا, وہ مولانا مودودی کے ترجمے میں فیل ہوتا ہے. اور انہوں نے جو تفہیم القرآن کا مقدمہ لکھا ہے نا, اس میں انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ میں اس کو اس طرح نہیں ترجمہ کروں گا کہ نہیں, قرآن چونکہ لٹریچر کی زبان ہے, میں لٹریچر میں اسے ٹرانسلیٹ اس طریقے سے کروں گا تاکہ اس کی تھیم, اس کے اندر جو زور اور پیشن ہے وہ اسی طریقے سے ٹرانسفر ہو جس نے عرب کے لوگوں میں بجلی بھری ہے. اور یقین کریں قرآن آج بھی ہم پڑھتے ہیں نا, مجھے تو یہ میں کتنی بار اس کو ترجمے سے پڑھ چکا ہوں الحمدللہ, اور بڑے پیشن کے ساتھ. مجھے یہ کبھی بوریت نہیں ہوتی اس کو پڑھتے ہوئے, نہ فیل ہوتا ہے یہ کوئی پرانی کتاب ہے. اس لیے آپ دیکھیں الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی, کیونکہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ انسان کی وہی ہے. آج بھی انسان دنیا میں اسی طریقے سے پیدا ہو رہے ہیں جیسے پہلے پیدا ہوتے تھے. آج بھی ماں باپ کا رشتہ ہے, بیوی بچوں کا رشتہ ہے. آج بھی انسان کھانا کھاتا ہے تو زندہ رہتا ہے, 24 گھنٹے کے بعد ایک دفعہ اسے سونے کی حاجت ہوتی ہے, اور جو اس نے کھایا ہے اس کو نکالنا اسے پڑتا ہی ہے. یہ ساری کمزوریاں اس کے ساتھ اٹیچ ہیں. بڑھاپے کو وہ ٹال نہیں سکتا, موت کو ٹال نہیں سکتا. کیا انسان میں کوئی فرق آیا؟ زیادہ سے زیادہ ہم تھوڑے سال پسند ہو گئے ہیں, ہم نے اپنی زندگی آسان کر لی ہے, لیکن ہم اپنے آپ کو بوڑھا ہونے سے روک تو نہیں پا رہے, نظر کمزور ہونے سے روک تو نہیں پا رہے, اپنے آپ کو نیند سے آزاد تو نہیں کر پا رہے.
وہ ساری چیزیں تو ہمارے ساتھ اسی طرح لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, سیکس سب سے زیادہ امپورٹنٹ جذبہ, فرائڈ نے تو ابھی کہا ہے نا, قرآن تو بہت پہلے کہہ رہا ہے زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہیں شہوت والی چیزیں جن میں انسان کی خواہش ہے. پہلے نمبر پہ عورتیں, تو آج بھی اسی طریقے سے ہے. فرعونیت آج بھی اسی طریقے سے ہے, آج اس کا نام کچھ اور ہوگا, پوسٹ وہی موجود ہے. اس لیے الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی. یہ لوگ کہتے ہیں 1400 سال, سر 14,000 سال پرانی بات بھی ہو تب بھی کیا جھوٹ بولنا آج اگر برا سمجھا جا رہا ہے تو آج سے 14,000 سال پہلے برا نہیں تھا؟ کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس زمانے میں اگر اچھا تھا تو آج اچھا نہیں ہے. کسی کو دھوکہ دینا اس زمانے میں اگر برا تھا تو آج نہیں ہے. یہ اخلاقی رویے, یہ ساری کی ساری چیزیں یہ کبھی بھی نہیں بدلتی. اس لیے الہامی کتابوں کو ضرورت ہی نہیں پڑتی, یہ اخلاقیات کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں. رہ گی سائنس یا آپ کے جدید مسائل, اس میں تو قرآن حکیم نے آپ کو اوپن چھوڑ دی ہوئی ہے ایک آیت کے اندر, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. سورہ بنی اسرائیل میں جو 10 کمانڈمنٹس کا جو قرآنک ورژن ہے اس میں یہ آیت نمبر 36 ہے, اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے. بے شک کان, آنکھ اور عقل اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, دل ہو یا دماغ کوئی بھی چیز. تو ہمیں یہ ایک سمجھ لیں کی دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے اپنے حواس خمسہ کو یوز کر کے ڈیفینیٹ علم کے اوپر بنیاد رکھنی ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ زلزلہ اس لیے آتا ہے کہ وہ ایک گائے نے ایک سینگ کے اوپر زمین کو اٹھایا ہوا ہے, نہیں, اس کی کوئی دلیل نہ ریویلڈ نالج میں ہے نہ ایکوائرڈ نالج میں. تو جب تک ڈیفینیٹ علم نہ ہو آپ نے اس چیز کو اڈاپٹ نہیں کرنا. سائنس سے ہمیں اسی لیے محبت ہے کہ وہ ڈیفینیٹ علم کی طرف بلاتی ہے. اس کو سپورٹو میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں, پھر آپ اگلا سوال کریں اپنا. صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں. نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے تو کچھ لوگ کھجور کی پیوند کاری کر رہے تھے اس کے میل اور فیمیل کے اعتبار سے فصل حاصل کرنے کے لیے. نبی علیہ السلام فرمایا اگر یہ نہ کرو تو کیا ہے؟ ان کا یا رسول اللہ اس سے فصل زیادہ ہوتی ہے. آپ علیہ السلام وہاں سے چلے کہ خاموش ہو کے, انہوں نے اسے حکم سمجھ لیا, انہوں نے اس سال وہ معاملہ نہیں کیا. فصل تھوڑی ہوگی کیونکہ 295C نہیں تھی, اوپنلی آ کے حضور سے شکایت کی, یا رسول اللہ آپ نے یہ کہا تھا, دیکھیں ہماری تو فصل کم پڑ گئی ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہ نہ کرو, میں نے تو ایک پوچھا تھا اور ایک مشورہ دیا تھا. انتم اعلم بامر دنیاکم, تم اپنے دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. پھر آپ نے ساتھ فرمایا اگر میں تمہیں اللہ کے ریفرنس سے کوئی بات کروں دین کے حوالے سے وہ تم لے لیا کرو, لیکن تمہارے دنیاوی معاملات میں اگر میں تمہیں کوئی سجیشن دوں تو جو چیز تم نے ایکسپیرینس سے حاصل کی ہے تم اسی کو فالو کرو. یار اتنا جگرا کسی کا ہو سکتا ہے کہ پروفٹ ہو, لیڈر بھی ہو, جس کے ساتھ آپ کا ایمان جڑا ہوا ہے, اور وہ شخص اپنے آپ کو پیش کرے کہ نہیں بھائی سائنٹیفک فیکٹس کے حوالے سے اگر میں کوئی بات کرتا ہوں تمہارا ایکسپیرینس کسی فیلڈ میں ہے تو اسے فالو کرو. یہ اس بات کا جواب ہے کہ E=mc². آپ کو پروفٹ نے کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ یہ چیز اللہ نے پروفٹ کو نہیں سکھائی ہوئی تھی اور نہ ہی ان کی ضرورت تھی. وہ ہدایت کے امام ہیں, ظاہر ہے انہوں نے تو اس کام کے لیے ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی سائنٹیفک چیزیں ان سے کروانی ہوتی نا تو جس اللہ نے ایمبریولوجی سے متعلق آیات نازل کر دی, جیولوجی سے متعلق, اسٹرونومی سے متعلق, جو آج ہمیں 20ویں صدی اور 21ویں صدی میں الیکٹرانک مائکروسکوپ سے چیزیں پتہ چل رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ اللہ تعالیٰ یہ بھی چیزیں ان کو سکھا سکتا تھا. لیکن قرآن کا جو مقصد ہے انسانیت کی ہدایت ہے. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, سائنس کی کتاب ہے, اللہ کی نشانیوں کی, چاہے وہ فزیکل فینومین آف نیچر ہوں یا باقی چیزیں ہوں. گاڈ اورینٹڈ ہمیں یہ کتاب کرتی ہے, سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر بولتی ہے, جو اسٹیبلش سائنس ہے الحمدللہ اس کی تصدیق کر رہی ہے. سر پھر یہ اتنی ایک کتاب ہے جس کا آپ کہتے ہیں کہ انٹرپریٹیشن کے اندر چلو تھوڑے بہت مختلف انٹرپریٹیشنز بھی آ جائیں گی, لیکن اس کا کم از کم معنی جو ہے وہ محفوظ رہے گا. ہاں جی محفوظ ہے. اور تو اس کے بعد اتنی زیادہ مختلف مکتبہ فکر کیوں وجود میں آتے ہیں, اور پھر اتنی زیادہ تفسیروں میں بھی بہت زیادہ فرق ہوتے ہیں, لوگوں کے خیالات بھی فرق پیدا ہوتے ہیں. تو ایک پہ کبھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک ہی بلیف پہ سارے کے سارے مسلمان کھڑے ہو جائیں؟ ایسا نہیں کبھی بھی ہوگا, نہ اللہ تعالیٰ ایسا چاہتا ہے کہ ایسا ہو جائے, ورنہ تو اللہ تعالیٰ انسان کو ایک طرح بناتا ہے. قرآن میں جگہ جگہ یہ آیا ہے, اے نبی اپنے آپ کو اس غم سے ہلاک کر لو گے کہ لوگ ایمان نہیں لے کے آتے. اگر اللہ چاہتا ان سب کو ہدایت پہ جمع کر دیتا. یہی تو آپ نے خدا کو ارن کرنا ہے. فرشتوں کے لیے جنت نہیں ہے, جنت انسان کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ انسان نے اللہ کو ارن کرنا ہے.
فرشتوں نے اللہ کو ارن نہیں کیا، ان کو بائی ڈیفالٹ ویسا بنایا گیا ہے. اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اگر مجھے کہنا کہ انجینئر صاحب ایمان ایکسچینج کرنا ہے، میں کہوں گا نا، آپ کا ایمان بائی ڈیفالٹ ہے اور میرا بائی چوائس ہے. میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ میں نے اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کیا، اسی کا بدلہ جنت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ فرشتوں کے ہوتے ہوئے اللہ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو اپنی مرضی سے اللہ کو چنے. اللہ کی مرضی سے تو انہوں نے چنا ہوا تھا نا. اس میں بولتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سیریس لیا ہوا ہے، ہم نے اللہ کو سیریس نہیں لیا ہوا. اللہ کے نزدیک سب سے سیریس کریشن جو ہے انسان ہے. پوری کائنات اس کے اوپر فوکس ہے، فرشتے اس کے کام میں لگے ہوئے ہیں. کائنات، سورج دیکھیں اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے، ہوائیں اس کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں، ہر چیز انسان کی خدمت میں. کائنات انسان کے لیے بنی اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا. تو یہ انٹرپریٹیشن کا فرق اس لیے آتا ہے کہ چونکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، تو سوچنے اور سمجھنے کی جب صلاحیت ہے اور شر اور خیر کا مادہ اللہ نے ہمیں ودیت کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر یہ بات طے ہے کہ کسی کو ناحق قتل کرنا یہ بری چیز ہے، تو پھر لوگ ایک دوسرے کو قتل کیوں کر دیتے ہیں؟ اور وہ قاتل بھی ان پرنسپل یہ سمجھتا ہے کہ قتل کرنا برا ہے، ورنہ جیل میں جا کے یا پھانسی چڑھتے ہوئے تو وہ مان ہی لیتا ہے. تو یہ بات اسے پہلے بھی پتا ہوتی ہے، لیکن ظاہر مغلوب ہو جاتا ہے. دنیا میں ایک جگہ پہ تب لوگ جمع ہو سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی عقل ایک جگہ پہ سٹاپ کر دے، وہ تھنک آؤٹ آف باکس کر ہی نہ سکے اور وہ صرف خیر کو یوز کرے. تو انسان میں خیر اور شر دونوں ہیں اور اسے اختیار دے دیا گیا. اور یہ اصول ہے کہ جہاں پہ اختیار آتا ہے وہاں پہ غلطی بھی ہوتی ہے، اور غلطی کرنے والے کو بھی پتا ہوتا ہے. یہ اس کی ریزن ہے. بالکل نبی علیہ السلام کی موجودگی میں صحابہ کرام سے ایسی ایکٹیویٹیز پرفارم ہوئی ہیں. آج ہم ان چیزوں کا نہیں سوچ رہے جو اس زمانے میں ہو گیا، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا اختیار دیا ہوا ہے اور یہی آپ کا ٹیسٹ ہے. اسی کی وجہ سے آپ کی جنت کا فیصلہ ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا بنایا نہیں ہے نا. وہ فرشتے ہیں تو دیکھ لیں غلطی نہیں کرتے، جنہیں بنایا ایسا تو وہ غلطی بھی کریں گے، اس سے لرن بھی کریں گے. ویسے تو لوگ بڑا بہانہ کرتے ہیں، جی جناب مجھے پتہ نہیں چلا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ انسان جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں، اس کو اندر سے بیٹھا ہوا مفتی اسے بار بار کہہ رہا ہوتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. لوگ ہمیں اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں جی ہم یہ کر رہے ہیں کہیں برا تو نہیں. تو میں اسے یہی کہتا ہوں یار اپنے آپ سے ذرا پوچھو، جی ہم نے وہ آفس میں لکھ کے دیا ہوا ہے کہ پارٹ ٹائم جاب نہیں میں کروں گا، تو میں کیا پارٹ ٹائم جاب کر سکتا ہوں اس کے ساتھ اگرچہ میں آفس کا کام پورا کر رہا ہوں؟ تو میں اسے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے آفس والوں کو پتہ چلا، کہتے ہیں وہ فائر کر دیں گے. تو میں نے کہا برا ہے پھر، یہ آپ ڈرتے ہو کہ انہیں نہ پتہ چلے، کیونکہ معاہدے کے اوپر پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے نا. تو یہ کبھی نہیں ہوگا. یا دنیا کی عقل لے لی جائے، انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ایک جگہ جمع کیا جائے، پھر اختلاف ختم ہو جائے گا. یا وقت کا پیغمبر ہو اور لوگ اسے فالو کریں، اس کے حکم کی وجہ سے دب جائیں، تو یہ ہو سکتا ہے. اور وہ بھی دبیں گے. وہ بھی قرآن میں آیا نا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ نبی کے فیصلوں کو دل سے تسلیم نہ کر لو، اگرچہ برے بھی لگ رہے ہوں. وہ اس کی وجہ سے دب جاتے ہیں. ادروائز آج بھی بغاوت ہے. آپ دیکھیں اگر باہر کے ملکوں میں قانون سخت نہ ہوں، کیمرے نہ لگے ہوئے ہوں، تو آپ دیکھیں برائی اسی طریقے سے ہوتی ہے. بجلی جب چلی جاتی ہے تو کیا سٹورز کے اوپر چوریاں نہیں ہوتی ہیں؟ ہوتی ہیں نا، کیونکہ انہیں پتہ چلتا ہے وقتی طور پہ تھوڑا سا معاملہ ٹل گیا. تو وہاں پہ جو آپ کو خیر نظر آ رہی ہے نا، وہ قانون کی حکمرانی کی وجہ سے ہے. ہمارے معاشرے میں جو آپ کو خیر کا ایلیمنٹ جہاں پہ نظر آ رہا ہے نا، وہ گاڈ اورینٹڈ ہونے کی وجہ سے ہے. یہ حقیقت ہے. ادروائز یہاں پہ جتنی غربت ہے، یہاں پہ جتنے لوگ کس پرسی کا شکار ہیں، جتنی دنیا کے لیے ان کے اندر ہوس پائی جاتی ہے، یہ تو چیڑ پھاڑ کے رکھ دیں ایک دوسرے کو. خدا خوفی پھر بھی موجود ہے. مذہب نے اس معاشرے کو کافی حد تک سنبھالا ہوا ہے. اس معاشرے کو قانون کی حکمرانی نے سنبھالا ہوا ہے، انصاف نے سنبھالا ہوا ہے. اور یہاں پہ اگر انصاف آ جائے تو نور علی نور. اس لیے آپ دیکھیں یہاں سے جو لوگ اس معاشرے میں جاتے ہیں، اس معاشرے کے لوگ بھی یہاں کے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں کہ یہ ہم سے بیسٹ پرفارم کر رہے ہیں. وجہ یہ کہ وہ نور علی نور ہو جاتا ہے. ان کے تو مذہب میں بھی یہ بات اسی طریقے سے ہے، اور وہاں پہ قانون کی وجہ سے ماننا بھی پڑتا ہے، تو وہ زیادہ بونافائڈ ہو جاتے ہیں. کیا بات ہے. علی بھائی اگر امتحان کے ہی مقصد کے لیے اس دنیا کو بنایا گیا ہے اور اب اسی وجہ سے ہم غلطیاں بھی کھائیں گے اور ہم انسان ہیں اور ہمیں اسی لیے وہ اخلاقی ہدایت بھی اسلام کے ذریعے دی گئی ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو پخت کرنے کی کوشش کریں. تو ہمیں
نظر تو نہیں آ رہا کہ ایک چیز پہ لوگ اکٹھے ہوں گے, ایک ہی مسلمانیت اگر کہہ سکتے ہیں اس پہ لوگ اکٹھے ہوں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک فرد کو, ایک انسان کو کس طرح کا اپروچ بنانی چاہیے کہ وہ پوری زندگی اپنے آپ کو دین کی روشنی سے اپنے آپ کو پاکیزہ کرتا رہے, اپنے اندر جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرتا رہے؟ تو وہ کیا ایک اپروچ ہونی چاہیے؟ دیکھیں اس میں پیسمسٹک اپروچ نہیں ہونی چاہیے, میں بڑا آپٹیمسٹک ہوں. دیکھیں جو چیزیں کامن ہیں ان کے اوپر تو عمل کرنے میں آپ کو کسی فرقے نے نہیں روکا. کون سا فرقہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا جو ہے یہ اچھا ہے؟ سارے کہتے ہیں برا ہے. بے پردگی کو, تمام مکاتب فکر غلط سمجھتے ہیں. مرد و عورت کے ناجائز اختلاط کو سب لوگ برا سمجھتے ہیں. خاوند کا بیوی کو چیٹ کرنا, بیوی کا خاوند کو چیٹ کرنا, اس کو سب لوگ برا سمجھتے ہیں. تو آپ اگر ریلیجن کے اندر بھی آ جائیں تو بہت ساری چیزیں جو کامن ہیں. 5 نمازیں ساروں کے نزدیک ہیں, ہر نماز کی جو فرض رکھتے ہیں وہ سب کے نزدیک کامن ہے, اس کی بیسک سٹرکچر کامن ہے, سب لوگ کبر رخی نماز پڑھتے ہیں. تو کامن چیزیں تو بہت ساری ہیں, ان پہ کیا ہم نے عمل کر لیا ہے؟ تو معذرت کے ساتھ اس پہ بھی عمل نہیں کیا. اس کی وجہ سے فرقہ واریت نے تو نہیں روکا ہوا, کسی فرقے نے روکا ہوا ہے کہ ایک سنی جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے اس وجہ سے کہ کیا سنیت میں جھوٹ بولنا ہے, یا ایک شیعہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس وجہ سے کیا شیعہ کہتے ہیں جھوٹ بولنا چاہیے؟ نہیں, وہ اپنے نفس سے مغلوب ہو کے اور خام خواہ اسے مذہب کے کھاتے میں ڈال رہا ہے یا فرقہ واریت کے کھاتے میں ڈال رہا ہے جان بوجھ کے. اس سے جیسا میں کہتا ہوں ایتھیسٹ چونکہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں نا, تو وہ خدا کو پھر غائب کر دیتے ہیں. انہیں پتہ ہے خدا ہی رکاوٹ ہے, قدغن تو خدا لگاتا ہے. تو پھر جس طرح ایک کبوتر جب بلی کو غائب نہیں کر سکتا تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے, وہ سننا بھی نہیں چاہتا. وہ آپ کو ساری لاجکس سائنس کے پیچھے دے گا, جب وہی لاجکس اسے پیش کی جائیں کریٹر کے بارے میں تو وہ کہے گا نہیں یہ بات نہ کریں آپ. ٹھیک ہے, اور ہم نے دیکھا کس طرح وہ کسپرسی کا شکار ہوتے ہیں جب ان کے ساتھ ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر بات کی جاتی ہے, تو وہ وہی رویہ اختیار کرتے ہیں جو بلائنڈ قسم کے فالوورز کرتے ہیں, اسی اصول اور مبادی کے اوپر بھاگ جاتے ہیں. تو مذہب کے اندر آپ کی اپروچ یہ ہو کہ جو کامن چیزیں ہیں اس کو آپ فالو کریں, پلس قرآن کے اوپر تو سب کا اتفاق ہے نا, سنی شیعہ سے بھی اوپر. قرآن ہماری عقیدے کی کتاب, کوئی تبدیل نہیں ہوئی, اس کا ترجمہ بھی سب کا سیم, بالمفہوم بھی آلموسٹ سیم. الفاظ کے چناؤ میں فرق ہو سکتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کبھی ہم نے کوشش کر کے دیکھی ہے, اب معاشرے میں مشہور ہے کہ جی شیعہ کہتے ہیں قرآن کے 40 پارے ہیں. کبھی کسی شیعہ سے بھی پوچھا تو وہ کہیں گے ہم تو پاروں کی تقسیم کو ہی نہیں مانتے, یہ تو بنو امیہ کے دور میں ہوئی ہے. اور حقیقت بات ہے قرآن میں پارے تو ہے ہی نہیں تھے, تو بعد میں 30 دنوں میں قرآن مکمل کرنے کے لیے وہ کسی نے ایسے ایسے کر کے نا وہ گن کے نا صفحے 30 پارے بنا دیے. اور جس کا ثبوت یہ ہے کہ سورۃ الحجر کی ایک آیت پارہ نمبر 13 میں ہے, باقی پوری سورۃ الحجر پارہ نمبر 14 میں ہے. وہ ایک آیت جو ہے وہ ایک لائن بھی پوری مشکل سے بنتی ہے, وہ لائن بھی اس نے نا ادھر نہیں کی کہ ذرا ایونلی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتا. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح کی غلطیاں اسی لیے ہوتی ہیں کہ جب انسانی اپروچ ہوتی ہے. تو یہ تو ہے ہی نہیں ہے. کبھی شیعہ کا قرآن جا کے پڑھا کہ بھی اس میں 40 پارے ہیں یا نہیں ہے, یا وہ کیا کہتے ہیں, وہ بھی اسی قرآن کو مانتے ہیں. اس طرح چیزیں مشہور کر دی جاتی ہیں کہ ترجمے اپنے اپنے ہیں, بالکل ایک ترجمہ ہے. میں نے باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے اور کرٹیکل آیات رکھی ہیں کہ دیکھو کوئی فرق ہے ترجمے کا, مفہوم کا فرق ہے تو وہ ایک لنگوسٹک دوسرے میں جاتی ہے تو فرق ہوتا ہے. تو آپ قرآن پڑھیں, سب کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں, کوئی فرق آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا, مفہوم ایک ہی نکل رہا ہوگا. تو آپ اس کو فالو کریں, انسانیت کے لیے وبال اور عذاب نہ بنے. معذرت کے ساتھ اس وقت مسلمانوں میں وہ جو ایک سمجھ لیں ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے دنیا کا امن برباد کر دیا ہے. انہوں نے مسلمانوں کی زندگی بھی اجیرن کی ہوئی ہے. کافر تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس دین کی طرف آئیں گے, کیونکہ انہوں نے ہماری زندگی یہاں پہ ونریبل کی ہوئی ہیں. یعنی میں اگر رفع الیدین سے نماز پڑھ رہا ہوں نا کسی ایسی جگہ پہ جہاں سے ہندو گزر رہے ہیں یا سلیب لٹکائے ہوئے کرسچن گزر رہے ہیں, مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی آواز کسے گا. لیکن اگر میں کسی مسلمانوں کی مسجد میں ہوں اور وہ رفع الیدین کے قائل نہیں ہے, مجھے یہ بھی خطرہ ہے وہ آوازیں بھی کسے گا اور شاید مجھے کہے کہ مسجد دھو کے نکلنا ہے, اب یہ جو تم نے گند ڈالا ہے ادھر, وہ یہ سمجھے گا. اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمیں دوسرے مذاہب کے لوگوں سے یہاں خطرہ نہیں, اپنے لوگوں سے. اتنے تلخ رویے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہتر چیز ہے کہ آپ بوکش مسلمان بنیں اور انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو. یہ نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے نفرتیں عام ہوں.
جو ہم کہتے ہیں سب کے پیچھے نمازیں پڑھیں, کوئی اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد لادہ نہ بنائے, جہاں وقت ہو جائے آپ نماز پڑھیں, آپ خدا کے سامنے کھڑیں. اور مزے کی بات, نماز میں کوئی بھی شرک نہیں کرتا, نماز میں سارے اللہ ہی کو پکارتے ہیں. باہر نکل کے کوئی کسی بابے کو پکارتا ہے, کسی قبر والے کو پکارتا ہے, نماز کے اندر وہ وہی پڑھ رہا ہے جو سب پڑھ رہے ہیں, اللہ کے سامنے سارے کھڑے ہیں, اللہ ہی کو سجدہ کر رہے ہیں. تو علی بھائی اس میں یہ جاننا ضروری نہیں ہے کہ جو ہماری عبادتیں ہوتی ہیں, ہماری روایات ہوتی ہیں, ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے, کوئی معنی ہوتا ہے. اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہو, اسے یہ نہ پتہ ہو کہ یہ خدا کے ساتھ اس کے علامتی تعلقات کا ایک اظہار ہے, تو وہ بے معنی ہو جاتی ہے وہ روایت. تو کیا ہر انسان کو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کس لیے کیا کر رہا ہے؟ آپ رمضان کے مہینے میں دیکھیں گے کہ لوگوں کو جتنا اپنے آپ کو سیلف کنٹرول کرنا ہوتا ہے, اس کی جگہ وہ اتنا ہی غصہ نکال رہے ہوتے ہیں سڑکوں پہ, اور سب سے زیادہ گالیاں بھی سڑک پہ آپ کو سننے کو رمضان کے مہینے میں مل رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک ایسا سیلف اپروچ لینا اور کہ خود ہی سیکھنا اسلام کو اپنی تحقیق کے ذریعے, اور اس کے علاوہ روایات کا معنی جاننا, کیا یہ ضروری ہے؟ دیکھیں اکثر ایک بات بڑی مشہور ہے کہ آپ یہ دیکھیں, آپ عمل اس کے اوپر کریں جو مولوی کہہ رہا ہے, اس پر نہ کریں جو وہ کر رہا ہے. باتیں تو ساری اچھی بتاتے ہیں, عمل کوئی نہیں کر رہے ہوتے. یہ جو کچھ روڈز کے اوپر ہو رہا ہے, یہ کسی نے ان کو سکھایا کہ آپ نے یہ کرنا ہے؟ انہیں بھی پتہ ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں. تو یہ آپ نے اپنے آپ سے لڑ کے اخلاقی رویوں کو نا درست کرنا ہے. یعنی میری جو ایکسٹروورٹ قسم کی طبیعت ہے نا, میں نے جو اخلاق سیکھے ہیں کہ اتنے لوگ خلاف بولتے ہیں اور میں اس پہ صبر کرتا ہوں اور اس کا علمی جواب دیتا ہوں, یہ میں نے ارن کیا, یہ میری نیچر میں نہیں تھا. میری نیچر تھی للکارنے والی, کنفرنٹ کرنے والی, وہ میں نے اپنی کوالٹی باقی رکھی ہوئی ہے, لیکن میں اس کو اس لینگویج کے اوپر نہیں لے کے جاتا. میں علمی اختلاف کرتا ہوں. بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ وہ کھرا جواب دیتے ہیں نا, تو ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں. وہ میں کوئی ایکٹنگ سے نہیں دے رہا ہوتا, وہ میری نیچر میں, اور اس لیے کہ میرے اندر وہ درد ہوتا ہے, اس لیے میں اس درد کو اس طریقے سے بیان کرتا ہوں. باقی آپ نے جو بات کی نا, وہ دین کے بیسکس بہرحال ڈیوٹی کے طور پہ ادا تو ہو جائے گی. مثلاً ایک بندے کی ڈیوٹی ہے کہ اس نے صبح سے لے کے شام تک یہاں پہ سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی کرنی ہے. اس دوران اگر وہ موبائل یوز کر لیتا ہے یا گپ شپ کوئی کر لیتا ہے, لیکن وہ اپنی ڈیوٹی پہ تو کھڑا ہے, تو یہ نہیں کہا جائے گا اس نے ڈیوٹی نہیں کی ہے. ہاں, اس نے ٹرو سینس کو فالو نہیں کیا. اس طریقے سے نماز بھی اگر کوئی اس میں خیالات بھی آ رہے ہیں, اس کی ڈیوٹی وہ پوری ہو رہی ہے. وہ اگلی چیز ہے کہ نماز کو امپلیمنٹ کرے اپنی زندگی کے اندر بھی. اس کی وجہ سے وہ چیزیں ختم نہیں ہو جاتی. تو قرآن پڑھے نا, قرآن میں واضح ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. یعنی اللہ کی یاد, یہ نماز سے بڑی چیز ہے. ہاں, اس یاد کے لیے نماز ایک پروٹوکول ہے کہ چلو 24 گھنٹے نہیں کر سکتے نا, 5 ٹائم میں تمہاری ڈیوٹی لگاؤں اور تم اسے اوبلیگیٹری سمجھتے ہوئے اس کو کرو تاکہ میری یاد قائم رہے. فجر سے زور کے درمیان ایک گیپ ہے نا, تو زور کے 4 فرض پڑھو تو وہ دوبارہ سے ریکال ہو جائے, پھر عصر کا وقت آ جائے, پھر مغرب کا, پھر عشاء کا, پھر فجر کا. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. اور اس میں دیکھیں ٹالرنس کیا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے, حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی کہ رات کا آخری پہر ہو گیا. صحابہ نے مشورہ کیا یا رسول اللہ تھوڑا آرام کر لیں, فجر پھر سو. آپ نے فرمایا کہ ابھی پڑھ لیتے ہیں, پڑھ کے سوتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. آپ نے مشورہ مان لیا, حضرت بلال کی ڈیوٹی لگائی, ان کو بھی نیند آ گئی. سورج اتنا بلند ہوا, سب سے پہلے اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی. آپ علیہ السلام نے کہا پہلے تو یہاں سے اٹھو. دوسری جگہ پہ ٹریول کیا, وہاں اس جگہ کو چھوڑا جہاں یہ سارا ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا. حضرت بلال کو آپ نے بلا کے پوچھا یا رسول کہ یہ کیا ہوا, تمہاری ڈیوٹی لی تھی؟ ان کا یا رسول اللہ مجھے نیند آ گئی تھی. آپ نے فرمایا تیری ڈیوٹی تھی؟ ان کا یا رسول اللہ جس طرح آپ کو اللہ نے نیند دلا دی مجھے بھی نیند آ گئی. یعنی آپ دیکھیں فرینکنس کا لیول, کوئی گستاخی شمار نہیں کیا, کوئی کچھ نہیں کیا. پھر آپ نے کہا اذان دو, اور پھر آپ نے سورج اتنا بلند تھا, آپ نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھائی. اور فرمایا اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے اسی وقت وہ نماز پڑھ لے, اس کے لیے اس کی نماز کا وقت وہی ہے. اور پھر آپ نے کہا قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا. ٹھیک ہے, اس وقت اوور لک ہو گیا, اب ہم اس کی کمپنسیشن اس وقت کر رہے ہیں. تو یہ ٹوٹل اوبیڈینس کا نام ہے, گاڈ کو رسپانس کرنا. یہ اللہ کی یاد ہے, اور یاد صرف نماز میں تو کرنی ہے, اس کے علاوہ بھی کرنی ہے.
میرا خیال ہے کہ انسان جس لمحے خدا کو بھول جائے اسے اپنے حق میں اپنے آپ کو مومن نہیں تصور کرنا چاہیے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ مسجد کا خدا اور ہو, رمضان کا خدا اور ہو, کاروبار کا خدا اور ہو. خدا تو ہر وقت آپ کے تصور میں ہونا چاہیے کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے. اس کے بغیر آپ کا قبلہ درست نہیں رہ سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو لوگ دین کے اس روح کو نہیں فالو کرتے نا, آپ کو الٹے کام کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. پھر آپ کو ان مفتیوں کی ویڈیوز لیک ہوتی نظر آتی ہیں کہ ایک ہاتھ میں وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پھر جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں. عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا. عام آدمی تو جنازے کی چارپائی کو دیکھ کے ڈرتا ہے, اور وہی چارپائی جب مسجد میں ہوتی ہے وہاں کا عالم دین نہیں ڈرتا. میں اشارتاً گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ ہر طرح کے لوگوں نے دیکھنی ہے. اب یہ اشارے علماء کی ویڈیوز لیک ہونے کی وجہ سے اتنے عام ہو چکے ہیں کہ زیادہ اس کو کھول کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ وہ لوگ کہتے ہیں نا یہ انہوں نے یہ قرآن کا علم, کوئی قرآن کا علم انہوں نے حاصل کیا ہوا. انہوں نے, آپ کو امریکہ میں یہودی پروفیسر بھی ملیں گے جو اسلامک اسٹڈیز کو ایز اے سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں. تو اگر آپ اسلامک اسٹڈیز کو ایز اے سبجیکٹ پڑھائیں اور خود اپنے اوپر امپلیمنٹ نہ کریں تو آپ یہودی ہو کے بھی اسلامیات کے اچھے ٹیچر ہو سکتے ہیں, تو مسلمانوں کے بھی ایک اچھے ٹیچر ہو سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اپنے اوپر اسے پریکٹس بھی کیا ہوا ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے علماء کا, انہوں نے اپنے اوپر اسے امپلیمنٹ نہیں کیا ہوا. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کلمہ گو بھی ہیں, مسلمان بھی ہیں اور اسلام کے ٹیچر بھی ہیں. اس کی بجائے اگر یہ یہودی ہوتے نا اور اسلام کے ٹیچر ہوتے اور یہ حرکتیں کرتے ہمیں صبر بھی آ جاتا. صبر ہمیں اس لیے نہیں آ رہا ہوتا. تو اب یہ سمجھ لیں آپ کہ انہوں نے اس کو پریکٹس نہیں کیا ہوا. جب پریکٹس نہیں کریں گے, وہ ایک بڑی اچھی ایک بندے نے مثال دی تھی کہ اگر آپ گاڑی کے سٹیئرنگ پہ بیٹھ کے کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ کہتے رہیں اور آپ کا سٹیئرنگ جو ہے وہ رائٹ کی طرف مڑ رہا ہو تو گاڑی تو آپ کی ٹھک جائے گی. آپ کے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ نے پریکٹیکلی اس کو اس طرح امپلیمنٹ بھی کیا ہے کہ نہیں. تو پریکٹیکلی چونکہ ان کی تطہیر ان چیزوں سے نہیں ہوئی ہوتی, اس لیے پھر ان کے اندر آپ کو کمزوریاں نظر آتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے ان کو کرٹیسائز کرنے کی بجائے نا آپ اچھے مسلمان بنے. لوگ کہتے ہیں نا جی داڑھی والے یہ ہیں, ہم کہتے ہیں آپ داڑھی رکھ کے اچھے بن کے بتاؤ کہ ایسا بھی داڑھی والا ہو سکتا ہے, بجائے داڑھی والوں کو کرٹیسائز کرنے کے. آپ یہ کر کے بتاؤ. جی لیکن سر ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ نوجوان نسل میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتاتا ہوں کہ بچپن میں میرا جو ایکسپیرینس رہا تھا مولوی صاحب سے, مجھے کبھی کسی چیز کا سبب نہیں ملتا تھا, کوئی ریزن نہیں ملتا تھا. کوئی سوال پوچھنے کا جواب جو ہوتا تھا وہ تلخ ایک جواب ملتا تھا, سخت قسم کا, کہ سوال پوچھا کیوں. اور اس کی وجہ سے دین کی دعوت بہت لیٹ تک میرے تک نہ پہنچی. مطلب میں تو نماز بھی جو پڑھتا تھا میں سمجھتا تھا وہ نماز نہیں, کیونکہ میں یہ بھی نہیں اس کے بارے میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ میرے پروردگار سے میرے رشتے کا ایک تعلق ہے. میں تو ایک روایت ہی چلا رہا تھا جس میں پھر اگر آپ اس کا وہ معنی نہ سمجھیں تو وہ کھوکھلی ہو جاتی ہے. تو یہ ہمیں جب نہیں ملا تو اب ہم وہ داڑھی کی امیج جو ہوتی ہے نا میرے دوستوں کے اندر بھی, وہ پھر امیج ہی خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں اس چیز کی. اور پھر آخر جا کے آپ جیسے لوگ سامنے آتے ہیں تو پھر ہمیں امید نظر آتی ہے کہ کوئی منطق کو بھی کوئی سبب بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ میسج کے. مگر سر آج کل کے علماء کا جو حالات ہیں اس کو ہم تھوڑا سائڈ پہ رکھتے ہوئے, کیونکہ آپ ہمارے سامنے اتنی شائننگ ایگزامپل ہے, کچھ ہم آپ کے خیالات میں جس میں میرے تھوڑے بہت اختلافات اگر پیدا ہوتے ہیں آپ سے کہ موسیقی کو ڈسکس کریں, پہلے میں اس کو تھوڑا ریبٹل کروں. جی بے شک. وہ یہ ہے کہ دیکھیں پھر ریچرڈ ڈاکنز ٹھیک کہتا ہے نا, ڈیلوژن, یہ ڈیلوژن ہی ہے نا جو لے کے چل رہے ہیں. سر ان کا تو بہت ایکسٹریم پرسپیکٹیو ہے. نہیں اس اعتبار سے یہ نہیں, میں اس کو انڈورس نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اعتراض کرتا ہے وہ پھر درست کرتا ہے کہ گاڈ کے ماننے والے بھی کیا کر رہے ہیں, انہوں نے کیا گاڈ کو مان لیا ہوا ہے یا ایک ڈیلوژن کے طور پر لے کے چل رہے ہیں. اس کو جو موقع ملا ہے وہ اسی وجہ سے ملا ہے نا, اس نے منافقت بہت تھی. دا گاڈ ڈیلوژن بک کے اندر اس نے کرسچینٹی کے جو فرسودہ نظریات ہیں نا, جو ان کی کتابوں میں جو ظاہر پرورٹڈ کتابیں ہیں وہ بدل چکی ہوئی ہیں, ان میں فیبریکیشن ہو, زمین ساکن ہے اس میں کہا گیا, اس اور چیزیں ایک سائنٹیفک اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو پیغمبروں کے کریکٹر کے بارے میں جو گندی باتیں ہیں وہ بھی تو ہے نا. تو وہ کہتے ہیں اگر یہ پھر یہ رول ماڈل ہیں آپ کے لیے تو وہ قرآن کو اس نے کہیں ٹچ نہیں کیا, یہ اس کی 2 نمبری ہے. یعنی اتنا بڑا ریلیجن جو دنیا میں ڈومیننٹ ریلیجن ہے, اس کی کتاب کا اس نے ایک ریفرنس بھی پوری کتاب میں کوٹ نہیں کیا. وہ سب کچھ کرسچینٹی کے گرد گھومتا ہے, اس کے غلط نظریات کو ڈسکس کرتا ہے. تو یار ہم سے بھی پوچھ لو, ہم تو خود اسی چیز کا رونا رو رہے ہیں کہ یہ کتابیں بدل گئی ہوئی ہیں, قرآن کو اس نے ڈسکس نہیں کیا. تو یہ کتنے بڑا ایک
ایک سمجھ لیں بلائنڈ ایٹیچیوڈ ہے, ایک کلٹ ہے کہ ایک شخص اتنے بڑے ریلیجن کو ڈسکس کیے بغیر کہ سارے مذہب ایک ہی طرح ہوتے ہیں. یہ تو اسی طریقے سے کہ سارے گورے ایک طرح کے ہوتے ہیں, سارے پاکستانی ایک جیسے ہوتے ہیں, ایسے تو نہیں ہوتا. سچے لوگ بھی ہیں, جھوٹے لوگ بھی ہیں. چند ایک لوگوں کو کنسیڈر کر کے آپ ایک اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے دینا ایک سائنس کے اسٹوڈنٹ کو تو بالکل زیب نہیں دیتا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم یہ نہ دیکھیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں بچپن سے تعارف نہیں ہوا, پوچھا, تو میرے بھائی اگر بچپن میں آپ کو میتھمیٹکس یا فزکس کا کوئی نومیریکل سمجھ نہیں آتا تھا, ایک ٹیچر سے دوسرے کے پاس جاتے تھے, دوسرے سے تیسرے کے پاس. اگر آپ نے خدا کو اتنی اہمیت دی ہوتی نا تو آپ کو اپنے بچپن میں بھی کوئی ٹیچر مل جاتا. سر ایسا ہی ہے وہ آج کل کا الگوریدم. میرا بھی کوئی سوال تھا کہ انہوں نے آپ کو میرے سامنے پیش کر دیا یوٹیوب نے, اور پھر ہمیں کچھ جواب ملنا شروع ہوئے. اور آپ کی یہ جو چرچ اور اسٹیٹ کی جو بات ہے, میرے خیال سے کرسچینٹی میں یہ رہا نا کہ ریاست کو علیحدہ کر دیا گیا دین سے, تو اس لیے وہ رد عمل ہے شاید رچرڈ ڈاکنز کے اندر, اور وہ اسی لیے کرسچینٹی میں ہی رکھتے ہیں اپنے آپ کو, کیونکہ وہ رد عمل اس وقت کا جب چرچ نے غیر معمولی سائنسدانوں کو بند کیا, جیل کیا, کیونکہ انہوں نے وہ کوپرنیکل ریولوشن کے زمین جو ہے اس کے گرد سورج نہیں گھومتا, الٹا بلکہ سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا. زمین گلیلیو خود پادری تھے اور ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ یہ سب سے انٹیلیجنٹ بندہ ہے. وہ جب وہ چرچ میں انٹر ہوئے تو انہوں نے وہ شمع روشن تھی جس کے اوپر موٹے والا وہ شیشہ لگا ہوا تھا, اس سے ان کو بڑی نظر آئی, اس سے ان کو آئیڈیا آیا کہ میں ٹیلیسکوپ بناؤں. ٹیلیسکوپ بنائی, جب اس نے فزیکلی چیزیں دیکھ لی تو اس نے کہا بھائی میں نے جو چیز خود دیکھ لی ہے میں کیسے کہہ دوں کہ یہ چیزیں غلط ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پھر اس چیز کو لے کے چلے. تو میں آپ کو بتاؤں یہ یہاں پہ جو مذہبی طبقہ کر رہا ہے نا, یہاں پہ بھی وہی کام ہونا ہے کہ انہوں نے ویٹیکن سٹی کی طرح مولویوں کو ایک جگہ بٹھا دینا ہے اور کہنا ہے اسٹیٹ کو الگ کر دو. کیونکہ اس وقت پریکٹیکلی تو یہی طبقہ رکاوٹ ہمارے لیے بنا ہوا ہے نا, تو یہ ہو جانا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بجائے کسی مذہبی بندے کے ہاتھ حکومت لگ جائے پاکستان کی, اس سے تو ہمیں سیکولر اسٹیٹ ہونا یہ اس سے بہتر ہے. آئیڈیل تو ہے کہ کوئی اسلامک اسٹیٹ بنے, لیکن اس کو اگر میں کمپیریزن کروں کہ ایک فرقے کی حکومت آ جائے, اس کی بجائے کہ وہ کسی کو بات نہ کرنے دے, اس کی بجائے میرے بھائی سب کو حق ہونا چاہیے وہ اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھے علمی طریقے سے. ویسے تو کہتے ہیں اسلام میں بڑی طاقت ہے, پھر مجھے بتائیں اگر طاقت ہے تو کسی کی تبلیغ پہ پابندی کیوں کہتے ہیں جناب جس کے پاس ڈگری ہے بس وہی بات کرے گا, دوسرا نہیں کرے گا. آپ کنفرنٹ کریں, کیونکہ آپ کے پاس ان باتوں کے جواب نہیں ہوتے تو آپ کہتے ہیں نہیں. اور ڈگری کا حال یہ ہے کہ ایک فرقہ دوسرے کی نہیں مانتا, تو اینڈ رزلٹ تو یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا. ابھی آج ایک بندے نے کوشچن کیا تھا نا, میں عربی سیکھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا آپ عربی سیکھ بھی لو نا, آپ جب قرآن کا ترجمہ کرو گے لوگوں نے آپ کا ترجمہ نہیں ماننا. انہوں نے کہنا ہے بتاؤ احمد بریلوی نے کیا ترجمہ کیا ہے, اشرف تھانوی نے کیا کیا ہے, کیا آپ کو اس سے زیادہ عربی آتی ہے؟ تو پھر بہتر ہے کہ ویل انوینٹ کرنے کی بجائے نا جو ترجمے ہوئے ہیں نا اس سے استفادہ کر کے اپنی اصلاح کر لو. آپ عربی سیکھ بھی لیں گے, آپ کے ترجمے کو کسی نہیں ماننا. ہم نے سیکھی ہے, لیکن ہم جب بھی کوٹ کرتے ہیں ترجمہ انہی کا دکھاتے ہیں تاکہ ہم ٹو کل دا ایول ان دا بڈ, کوئی یہ کہیں نہ کہ انہی نے سامنے اپنا ترجمہ کیا. یہ آیات پڑھ لو, خود پڑھ کے دیکھ لو, یہی لکھا ہوا ہے. اور اب تو گوگل نے مسئلہ حل کر دیا, آپ اسٹیٹمنٹ عربی کے لکھیں دوسری ترجمہ آ جاتا ہے. گوگل بریلوی دیوبندی وہابی شیعہ تو نہیں ہے نا, تو جو لفظ کا ترجمہ ہے وہ وہی بتائے گا. ہاں سر اب کچھ میں آپ کی باتوں سے اختلاف بھی رکھتا تھا. میں موسیقار ہوں سر, خود موسیقی سے بہت کچھ سیکھا ہے میں نے. بچپن میں اگر کبھی دل ٹوٹا تو موسیقی نے میرا ساتھ دیا مایوسی میں, مگر اس کے علاوہ صوفیہ کلام کے ذریعے عابدہ پروین صاحبہ کی ماہی یاردی گھڑولی, اس کے ذریعے مجھے دین کی بھی دعوت ملی. اور آپ کہتے ہیں کہ میوزک حرام ہے. میں نے تو کبھی نہیں کہا. میں نے آپ کی سر کالی ویڈیو دیکھی ہے, اس نے آپ نے کیا اسے اجتناب کریں. میں نے کہا دیکھیں نا آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. میں نے کہا تھا کہ وہ تھی چھوٹی ویڈیو 3 منٹ کی تھی, لیکن آپ نے کہا تھا کہ خالی میرے اوپر علماء کا سب سے بڑا الزام ہی یہ ہے کہ اس نے میوزک کے حوالے سے نرم رویہ اختیار کیا. میری تو کئی ویڈیوز آ چکی ہیں, ابھی ایک پائپ لائن میں ویڈیو ہے, اس میں تو میں نے رات فتح علی کی بھی تعریف کر دی ہے. اچھا تو سر پتہ نہیں شاید پرانی ویڈیو ہوگی. پرانی بھی نہیں, میرا کبھی بھی موقف میوزک کے بارے میں یہ نہیں رہا. میوزیکل انسٹرومنٹس کے حوالے سے ریزرویشن ہے علماء کی, اسٹرنگ انسٹرومنٹ اور ونڈ انسٹرومنٹ, اس میں بھی میں نے کبھی کوئی فتویٰ نہیں لگایا. میں نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ایسا میوزک جو انسان کو وائلنٹ کر دے اس سے آپ بچیں, اور جو چیز آپ کو وائلنٹ نہیں کرتی ہے تو اس کے اوپر ہم نے کبھی کوئی فتویٰ نہیں لگایا. لیکن میں نے اپنے لیے بات کی تھی کہ اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ میں کسی وہ
میوزیکل پارٹی کے اندر جا کے بیٹھ جاؤں جہاں پہ مرد و عورت کا اختلاط ہو, تو وہ اس ڈیکورم میں فٹ ان نہیں بیٹھتا. ٹھیک ہے, میں نے پینٹ شرٹ کبھی نہیں پہنی زندگی میں. میں جب اسکول سے نکلا اسکول میں پینٹ شرٹ ہوگی, جب کالج سے نکلا کالج میں پینٹ شرٹ ہوگی, یونیورسٹی میں ویسے ہی نہیں تھی. اس وجہ سے نہیں کہ مجھے نفرت تھی, اس وجہ سے کہ میں کمفرٹیبل کرتا شلوار میں محسوس کرتا ہوں شروع سے. لیکن میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پینٹ شرٹ نہ پہنے, یہ تو کبھی نہیں کہا. کیوں کہوں؟ وہاں تو میں آپ کو جو اصولی بات ہے وہی بتاؤں گا. میں خود عمل کرتا ہوں. ننگے سر کوئی نماز پڑھتا ہے, ہم نے کبھی اسے غلط نہیں کہا. کوشش اپنی کرتا ہوں کہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھوں, لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ننگے سر نماز نہیں ہوتی. آپ کا رائٹ ہے. میوزک کے حوالے سے بھی ہم نے یہ کبھی کیٹاگوریکل بات نہیں کیا. میوزک کے حوالے سے آلموسٹ میرا موقف غامدی صاحب کے قریب قریب ہے. بخاری میں حدیث ہے, حضرت عائشہ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کو نبی الاسلام نے فرمایا, عائشہ تم نے گانے والی ساتھ کیوں نہیں بھیجی شادی کے موقع پر, انصار کے لوگ گانے کو پسند کرتے ہیں. یہ بخاری میں حدیث ہے. ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حلال نکاح اور حرام نکاح میں فرق گانے کا ہے. جہاں پر گانا ہو وہ نکاح حلال ہے کیونکہ وہ اناؤنسمنٹ ہے. چلیں, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ایسا گانا کہ جس میں بے پردہ مرد و عورت جو غیر محرم ہے وہ آمنے سامنے بیٹھے ایک دوسرے کی ویڈیوز بنائے, تو اسلام سیکس ڈسپلن میں تو بہت سخت ہے. میں کہتا ہوں مجھے توحید کے بعد اسلام کی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز سیکس ڈسپلن ہے. یہ اتنا غیر معمولی جذبہ ہے کہ اس کے لیے ویسے ہی ڈسپلن چاہیے تھا جو اللہ نے کیا ہے کہ مومن مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں نیچی رکھے, سورہ النور, اور مومنات عورتوں کو کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. اور جامع ترمذی میں حدیث, 2 مرد و عورت جہاں پہ اجنبی الگ ہوں, تیسرا شیطان ان میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صحیح مسلم میں حدیث کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک اگر نظر پڑ جائے تو میں فوراً اٹھا لوں. اب نگاہ کے اندر شرم و حیا کا ہونا یہ بہت ضروری ہے. آپ کبھی غامدی صاحب کو کسی عورت کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے دیکھیں اور کبھی مولوی کو دیکھیں تو آپ کو فرق نظر آئے گا. ہاں, غامدی صاحب کی آنکھوں میں جو شرم و حیا ہے وہ آنکھیں جھکانے والوں میں بھی نہیں ہوتی, اور مولوی جو ہے وہ آنکھ جھپکتا بھی نہیں ہے, شاید سمجھتا ہے کہ پہلی نظر معاف ہے, اور وہ پہلی نظر میں وہ لمبی گفتگو کرتا ہے. یہ آپ کو فرق بتا رہا ہوں. سر, یہ سیکس ڈسپلن رکھنے کا مقصد خاندان کے ادارے کو قائم رکھنا ہے یا اس کا مقصد؟ جی یہی مقصد ہے, سب سے بڑا مقصد. اگر انسان بالغ ہو کے آسمان سے نازل ہوتے اور ماں باپ ان کی ضرورت نہ ہوتے تو اپنی مرضی کی زندگی گزارتے. اب ماں باپ چونکہ انسان کی ضرورت ہے. بلی کا بچہ بھی اور چوزا بھی ایک زیادہ عقل مند ہے, وہ پیدا ہوتے ہی چگنے شروع کر دیتا ہے. انسان کے بچے کو اس لیول پہ پہنچتے ہوئے کتنے سال لگتے ہیں. تو ماں باپ کا اسی لیے حق قرآن میں 4 جگہ توحید کے بعد دوسرا حق ماں باپ کا بتایا گیا ہے. تو اب ماں باپ کا انسٹیٹیوشن اسی وقت قائم رہے گا جب سیکس ڈسپلن ہوگا, ورنہ ایک خاندانی نظام چل نہیں سکتا. آج آپ کو جو اتنی وہاں سے امیگریشنز آفر ہو رہی ہیں کینیڈا سے, امریکہ سے, کیوں؟ خاندانی نظام ٹوٹ رہا ہے. جی, شادیاں نہیں ہو رہی, بچے نہیں پیدا ہو رہے. جی ظاہر ہے, وہ کہتے ہیں کس لیے کریں ہم. جب آپ نے سیکس کو صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اس کو ضرورت کے طور پہ اڈاپٹ کریں گے, ٹھیک ہے, یہ بھی بانڈ ہے, میاں بیوی کی بانڈ میں 2 چیزیں اہم ہیں, سیکس اور اولاد. یہ دونوں چیزیں میاں بیوی کو ایک رشتے میں جوڑ کے رکھتی ہیں. ایک بھی رشتہ کمزور پڑ جائے نا تو یہ سسٹم چلتا نہیں آگے. اور سیکس کے لیے پھر چیٹنگ تو نہیں ہوگی نا. وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں, وہاں پہ بھی جو شادی کرتے ہیں چیٹنگ نہیں کرنے دیتے. اور ریالٹی ٹی وی کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کیسے عورتیں اور مرد شکایت لگاتے ہیں اور پھر وہ پکڑتے ہیں جا کے کیمرے میں اور جو کچھ کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں, ان گوروں نے کیا الہامی کتابیں پڑھ کے یہ چیز سیکھی ہے کہ ایک بیوی کو اپنے خاوند کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے؟ سر وہ کرسچن نہیں سر, وہ صرف نام کے کرسچنز ہیں, پریکٹسنگ نہیں ہے. وہ بیسیکلی آپ سمجھ لیں سیکولر ہے, ان کے لیے مذہب کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ انسان کی اندر انسٹنکٹ میں اہمیت موجود ہے کہ میں اس کے ساتھ مخلص ہوں تو یہ میرے ساتھ مخلص ہو. اس کے لیے مذہب کا ہونا نہ ہونا نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی وہ آپ دیکھیں وہ یہ سمجھتے ہیں, مار دیتے ہیں وہاں بھی. وہ عورتیں کس طرح پٹائی کرتی ہیں اپنے خامدوں کو, رنگو آتے ہیں جب پکڑتی ہیں. وہ کیوں کرتی ہیں؟ کرسچن نہیں ہے, کرسچن کیا انہوں نے تو یار چرچ مسلمانوں کے ہاتھ بیچ دیے ہوئے اور مسجدیں بن گئی ہیں. ان کے لیے یہ چیز نہیں ہے, اور نہ وہ اس طرح فالو کر رہے ہیں. اگر وہ کرسچینٹی کو فالو کر رہے ہوتے تو شراب تو نہ پی رہے ہوتے. شراب تو کرسچینٹی میں سر وہ وائن, ریڈ وائن میرے خیال سے وہ جیزس کے خون کی طرح پیتے ہیں, وہ جیسے ادھر اس میں تو جائز ہے شاید. نہیں, کوئی جائز نہیں ہے, کسی مذہب کے اندر جائز نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے باقاعدہ کتابوں سے بتایا, اور ان کے بھی جو پریکٹسنگ لوگ ہیں وہ چیز مانتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اس قسم کی حرکات ہو رہی ہیں نا, یہ جو لوگ آپ کو چیٹنگ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں نا,
ان کو بھی آپ دیکھیں کہ شادی کرنے سے پہلے ان کی زندگی اسی طرح کی ہوتی ہے، بیرا روی کی. تو اگر یہ کرسچینٹی کو فالو کر رہے ہوتے تو وہ تو نہ کرتے، لیکن جیسے ہی وہ اس بانڈ میں آتے ہیں تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب ہم میاں بیوی ہیں تو ہم اب ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں گے. اب وہ پرانی زندگی ختم، وہ اللہ کی وجہ سے نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں یہ اس رشتے کی ریکوائرمنٹ ہے. ایک ہم نے اچھی فیملی، وہاں بھی لوگ اپنی فیملی سے بڑی محبت کرتے ہیں، بچوں سے کرتے ہیں. یہاں پہ جو بالکل ہی بتایا گیا ایسا نہیں ہے، وہاں پہ بڑے خاندانی قسم کے لوگ ہیں. امریکہ کے اندر بھی، یورپ میں بھی آپ کو ملیں گے جو اسی طریقے سے اپنے ماں باپ سے ویسے ہی ڈرتے ہیں جس طرح ہم لوگ بوڑھے ہو کے بھی اپنے ماں باپ سے ڈرتے ہیں، ابھی بھی اسی طریقے سے ایسے لوگ موجود ہیں. تو سر یہ عورت اور مرد کے درمیان جو رشتہ ہے، اس کے اندر آپ دوستانہ تعلقات رکھنے کا کیا اس کے اوپر کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے. میاں بیوی کا رشتہ وہی دوستانہ ایک رشتہ ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، تم نے کوئی بھی محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں پائے ہوں گے. اس کے علاوہ یہ پاسبل نہیں ہے نا دوستی. کس بنیاد کے اوپر؟ میرے ایسے کافی رشتے ہیں جن کے اندر ہم تخلیقی عمل میں انوالوڈ ہوتے ہیں اور کوئی اس میں جنسی کشش موجود نہیں ہوتی، بالکل ایک دوستانہ قسم کا، جس کو انگریزی میں پلاٹونک ریلیشن شپ بھی کہتے ہیں. وہ میری ایسی بہت سی ہیں کولیبریشنز ہیں جس میں ہم تخلیقی پیداوار کر رہے ہیں، ہم کوئی لکھ رہے ہیں، کوئی چیز، کوئی کسی قسم کی پروڈکٹیوٹی میں ہم انوالوڈ ہیں. تو وہ خواتین کے ساتھ رشتے ہیں. اب اس رشتے کو چھوڑنا مجھے بڑا مشکل لگتا ہے یہ، اور اس میں مجھے کوئی ایسی کوئی بد اخلاقی چیز بھی محسوس نہیں ہوتی. تو آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ آپ پہ تو ہم کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے، لیکن صرف ایک سوال کریں گے، کیا یہ جنرل رول ہے؟ سر میڈیا انڈسٹری میں کچھ ہے، کچھ حد تک ہے. اگر آپ ہم ٹی وی کے ڈرامے دیکھتے ہیں تو زیادہ تر خواتین نے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ خواتین جو ہیں وہ ڈرامے کمیونیکیٹ کرتی ہیں ایک مرد کو جو ڈائریکٹر ہوتا ہے، اور وہ ایک میرے کام بھائی کاروبار کے اندر. کیا سوچ رہا ہے اس کے بارے میں سائنٹیفکلی؟ اگر وہ کہیں پہ کسی ہارڈ ڈسک میں اس کی فیلنگس سیف ہو رہی ہیں تو میں اس کو چیک کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں. کوئی شخص اپنے بارے میں تو بات کر سکتا ہے، کسی دوسرے کے بارے میں تو نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں کہ کہیں پہ یعنی تو خیالات کو پاکیزہ ہونا، منہ بولے رشتے بنے ہوتے ہیں اور بعد میں کام بھی ڈل جاتے ہیں. پاکیزہ کتنے عرصے تک رہ سکتے ہیں؟ یاد رکھیے گا کہ دین جو ہے نا وہ رول بناتا ہے. ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. رول میجورٹی کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. رول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت میں جو ایک غیر معمولی کشش رکھی ہے، اس میں اس طرح کے معاملات ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ جنرل رول ہے، اس وجہ سے جنرل رول بنایا گیا کہ آپ مرد و عورت کا اختلاط اس طرح کا نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے آپ کا ذہن پاکیزہ ہے، مخالف کا نہ ہو. ایک دوسرے کے ذہن کو پڑھنے کا ابھی تک کوئی انسٹرومنٹ نہیں نہ آیا. کس طرح ہم جج کر لیں کہ ایسا نہیں ہے؟ اور اگر اس کی وجہ سے کسی کے خیالات الجھے ہوئے ہیں اور وہ کسی کے ساتھ ڈسکس نہیں کر رہا، تو مسلسل اس کیفیت سے گزر رہا ہے جو اسی کو ہی پتا ہے. اس لیے اسلام یہ بات کرتا ہے. میں تو پریکٹیکلی یہ سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے ایکسیپشنز آر آلویز دیر کہ کسی شخص کو نہ اٹریکشن ہو اس حوالے سے. عموماً جو لوگ تھوڑے آپ سمجھ لیں معاشرے کے اندر ڈومیننٹ جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں، جن کے ساتھ لوگ زیادہ ایفیلیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، جس طرح میرا سٹیٹس ہے، تو اب اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی بیویوں کو ہمیشہ خطرہ لگا رہتا ہے دوسری شادی نہ کر لیں. اور وہ ان کا خطرہ اپنی جگہ بالکل درست ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ انٹریکشن ہو جاتا ہے نا. آپ جو مرضی ان کو یقین دلائیں وہ نہیں مانیں گے. لیکن مجھے تو اپنی فیلنگ کا پتہ ہے. جس طرح ایک میتھمیٹیشین کو لیفٹ ہینڈ سائڈ از اکول ٹو رائٹ ہینڈ سائڈ 4 صفوں کی کیلکولیشن کے بعد جب رزلٹ ملتا ہے نا، اس سے مزہ آتا ہے نا، اس کا ٹیسٹ دنیا کا کوئی ٹیسٹ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. یہ ایک میتھمیٹیشین ہی فیل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کسی موسیقار کو نہیں بتا سکتے کہ اس کا مزہ جو ہے وہ دھن سے بھی زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح یہ جو میں دعوت کا کام کر رہا ہوں نا، اس میں جو میرا پیشن ہے نا، مجھے ان تمام چیزوں سے آزاد کیے ہوئے. عام آدمی تو شاید مانے ہی نہ. میں تو ایک بیوی بھی بڑی مشکل سے چلا رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ جو پیشن اپنا نظر آ رہا ہے، میرے لیے اٹریکشن اس کے اندر ہے. لیکن کیا میں اسے جنرل رول بنا کے پیش کروں اور میں کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو کہوں کہ نہیں یار دیکھو، میں بھی تو ایک نارمل لائف گزار رہا ہوں، مجھے عورتوں میں کوئی فیل نہیں ہوتا. اور حقیقت بات ہے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، تو مجھے شاید اس سے زیادہ ہوگی، مجھے کوئی اٹریکشن فیل نہیں ہوتی. مجھے اپنے اس کام کے اندر جو مزہ آتا ہے جی. تو لیکن یہ جنرل رول تو نہیں ہے نا. شریعت جنرل رول کے اوپر بنتی ہے کہ جنرلی ایسا نہیں ہوتا.
ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. تو چونکہ اس میں یہ چیز ہوتی ہے تو اس وجہ سے پھر رول تو جنرل بنایا جاتا ہے. تو رول جنرل جب بنتا ہے تو اس پہ پھر قانون سازی بھی ہوتی ہے, تو پھر اس پہ کیا نہیں, قانون سازی ہم تو کبھی نہیں کہہ رہے. ہم تو نہیں کہتے ہیں کہ آپ قانون سازی کریں کہ جی اگر کوئی 2 اجنبی مرد و عورت بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جا کے ان سے نکاح نامہ ان کا مانگ لیں, وہ اور ان کے اللہ کا معاملہ. لیکن اعلانیہ اگر کوئی ایسا کام وہ کریں گے, اخلاق باختہ کوئی حرکت کریں گے, تو چاہے میاں بیوی بھی کریں, ان کو بھی ہم کہیں گے کہ بجائے آپ کے پاس بے شک نکاح نامہ بھی اپنا موجود ہے, لیکن حضرت یہ جگہ تو نہیں ہے یہ کام کرنے کی. بالکل ٹھیک ہے نا, ان کو بھی ہم یہ بات کہیں گے. تو ٹھیک ہے, میں تو نہیں کہتا کسی کے اوپر زبردستی ہونی چاہیے, صرف ترغیب دلانی چاہیے. اسٹیٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ اس طرح کی نہیں, قطعاً نہیں ہے, کوئی بھی نہیں کہتا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا, یہ پاسبل نہیں ہے. اور آپ پردہ کہاں تک بلیو کرتے ہیں ہونا چاہیے, کس حد تک پردہ کرنا چاہیے؟ پردہ دیکھیں, اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ عورت کی سب سے اٹریکشن کی جگہ چہرہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے, چہرے کے پردے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے اٹریکٹفل چیز عورت کی چہرہ ہے, ویسے ظاہر ہے یہ شادی سے پہلے ہی ہوتا ہے, شادی کے بعد تو اس کے اخلاقیات سب سے زیادہ میٹر کرتے ہیں. ہاں, خوبصورت عورت بھی آپ کو چڑیل نظر آئے گی اور بدصورت عورت بھی آپ کو پری نظر آئے گی اگر آپ کے ساتھ اس کے معاملات درست ہیں. اور میرے دوست یہ کہا کرتے ہیں کہ شادی کے سال کے بعد تو بہن بھائی لگنا شروع ہو جاتے ہیں دونوں. ٹھیک ہے, یہ حقیقت بات ہے. وہ ایک چھوٹا سا فیکٹر ہوتا ہے, اصل چیز تو ہے کہ آپ کے ساتھ معاملات کیسے چل رہے ہیں. تو پردہ, اب چونکہ پردے کا تعلق غیر محرم کے ساتھ ہے تو یقیناً چہرے کا پردہ ہونا چاہیے. عورت کو یہ آنر دی گئی ہے کہ وہ کموڈٹی نہ بنے. یورپ اور امریکہ نے کو آزادی نہیں دی ہے اسے اس طرح بے پردہ گھومنے کی. وہاں پہ دیکھیں جو مسلمان عورتیں ہو رہی ہیں وہ خود اپنی مرضی سے پردہ کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں ہم سیکیور فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو, بنسبت اس کے کہ ہم بے پردہ پھریں اور ہر بندہ ہم پہ. وہاں تو چلیں اس چیز کو وہ ہراسمنٹ تصور کرتے ہیں نا, یہاں پہ تو برقعے والی کو بھی نہیں چھوڑتے, آپ نے دیکھا ہے. لیکن بنسبت جو عورت کھلے چہرے کے ساتھ یا کھلے بالوں کے ساتھ پھر رہی ہے اس کی نسبت ایک باپردہ عورت اپنے آپ کو زیادہ سیکیور فیل کر رہی ہوتی ہے. یہ آپ عورت سے پوچھ لیں جو پردہ کرنے والی ہے. بالکل, ابھی بھی جتنی آپ کی ایکٹریس ہیں وہ تو جیسا مجھے بھائی بتاتی ہے کہ وہ ویسے ہی پردہ ہے کہ ساتھ جاتی ہے, کمفرٹیبل رہتی ہیں شاپنگ کرنے میں. بالکل, اور حقیقت بات ہے جو لوگ پردہ پہلے نہیں کرتے تھے, اگر آپ ان سے پوچھیں, میری وائف شادی سے پہلے صرف چادر لیتی تھی, لیکن میں نے شادی سے پہلے اسے بتایا کہ بھائی وائف کو والدہ کے تھرو, میرے تو کوئی انٹریکشن نہیں تھا, کہ بھائی اس طرح برقع پہننا ہے, نقاب کرنا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میں اس میں زیادہ کمفرٹیبل ہوں, کانفیڈنس بھی زیادہ آتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو لوگ اس طرح نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, دیکھ لیں گے زیادہ کیا نظر آ جائے گا ان کو. مگر علی بھائی اگر اس میں جو چیز آپ کو سب سے زیادہ اٹریکٹیو لگتی ہے وہ ایک تو سبجیکٹیو ہو گئی کہ ہر انسان کو کسی خاتون کی کوئی چیز اٹریکٹیو لگ سکتی ہے, کچھ اور آواز مثال کے طور پہ کسی مرد کو اٹریکٹیو لگ سکتی ہے, تو پھر وہ گفتگو بھی نہیں کر پائے, اس کو اجازت نہیں ہے. اور اگر اجازت تو ہے گفتگو کی, اور آواز پہ پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, آواز میں نہیں ہے, گفتگو کرنے کی اجازت ہے, دوستیاں چلانے کی اجازت نہیں ہے, درس قرآن سننے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر جب خواتین داخل ہونا شروع ہو گئی ہیں ورک فورس کے اندر, کام بھی کرنے لگ گئی ہیں, ان کی ایک طرح سے مالی آزادی بھی اس چیز کے اندر ہے, تو وہ اس چیز کو کس طرح برقرار رکھ سکتی ہیں اگر ان کو ورک میرا فورس خیال ہے میں ان کو جانے کے لیے اپنی فیلڈ کے اندر کام کرنا چاہیے. مجھے بتائیں, آپ نے اب کوئی ہالی ووڈ کی کسی کوئی بڑی سی لڑاکو قسم کی عورت کا حوالہ نہیں دینا, کیا ایک عام جو فوجی عورت ہے ایک مرد فوجی کا مقابلہ کر سکتی ہے اپنی طاقت میں؟ عام نہیں کر سکتی. ظاہر ہے اولمپکس بھی لادہ ہوتے ہیں, کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ مردوں کی ہاکی کی ٹیم کا عورتوں کی ہاکی کی ٹیم کے ساتھ مقابلہ ہو. یہ تو ہم نے خود مانا ہوا ہے نا کہ مرد و عورت برابر نہیں ہے. ہیومن ڈگنیٹی کی بات نہیں کر رہا, اس میں برابر ہیں, اس میں بعض اوقات عورتوں کا مرتبہ زیادہ ہو جاتا ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں بالکل جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ایک ساخت بنائی ہے. بالکل اس میں عورتوں کو اس فیلڈ میں جانا چاہیے جہاں پہ ضرورت ہے. مثلاً میڈیکل کی فیلڈ میں عورت کی ضرورت ہے. بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں, غزوہ بدر اور احد کے موقع پر جو زخمی تھے نا, ان کی مرہم پٹی عورتیں کرتی تھی. حالانکہ یہ پاسبل تھا کہ مرد بھی کر سکتے, لیکن ظاہر ہے کہ مرد جو ہے وہ اس میں صبر اس اعتبار سے ذرا کم ہوتا ہے. وہ ظاہر ہے کہ وہ اگر کوئی آئی ہوئی کر رہا ہوگا وہ اس کو ڈانٹ بھی دے گا. ہاں, اسی لیے آپ دیکھیں نرسنگ والا معاملہ زیادہ تر عورتوں کے ذریعے. گائناکالوجسٹ اب عورتیں پاکستان میں کتنی ہیں, کتنی بڑی نعمت ہے.
وہ بچیاں جنہوں نے پوری زندگی حجاب کیا ہے ان کے لیے کتنے وہ کمفرٹیبل زون کے اندر ہیں کہ وہ کسی عورت کے پاس جو گائنی کی ڈاکٹر ہے جائیں. اس فیلڈ میں جانا چاہیے. ان تمام فیلڈز کے اندر جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہے اس میں عورتوں کو جانا چاہیے. ایک عورت اگر سپاہی بننا چاہے تو صحیح نہیں. میرا خیال ہے کہ وہ کس لیول تک جا کے, ہاں اگر وہ کوئی انٹلیکچوئل ان پٹ دینا چاہتی ہے کسی ایسی فیلڈ میں, کمپیوٹر کی فیلڈ میں, یہ ایسے ہے تو وہ ضرور کرے. باقی آپ مجھے بتائیں پریکٹیکلی تو اب وہ ساری باتیں باہر نہیں آتی ہیں. یہ جو لیڈیز پولیس کے ساتھ جو آفیسر کر رہے ہیں, سپریم کورٹ کو خط بھی لکھے, ان کے ہاسٹلس کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے یار, یہ غیر معمولی جذبہ ہے. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے, اوور آل ہے. لوگ اپنی عزت کی وجہ سے چھپائے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ادروائز مرد و عورت کا جہاں بھی اختلاط ہوتا ہے وہاں اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے, یہ الٹیمیٹلی ایسا ہوتا ہے. آپ جو مرضی کر لیں, جتنی مرضی قدغن لگا لیں, یہ ایسا اس طرف معاملات چلے جاتے ہیں. تو بس اپنی فیلڈ میں انہیں رکھیں. صحیح. لیڈیز پولیس رکھنی ہے, پھر ان کا مکمل سسٹم علیحدہ رکھیں, مردوں سے ان کا کوئی اختلاط نہ رکھیں. وہ جرم بھی جو خاص طور پہ خواتین کی جرم ہوگی انہی کی انویسٹیگیشن انہی کو کریں, اور جب کسی خاتون کو گرفتار کرنا ہے تو ٹھیک ہے وہ اس کو کریں, سب کچھ کریں. بالکل ٹھیک. اختلاط کے ہم خلاف ہیں, مرد و عورت کا اختلاط. اور یہ اتنا خطرناک ہے, یعنی خطرناک ہے کہ مدارس میں بھی جہاں مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے نا, وہاں پہ پہلے وہ شاگردنی ہوتی ہے اور پھر وہ مفتی صاحب کی چوتھی وائف بن جاتی ہے, دوسری, پھر تیسری, پھر چوتھی, پھر اس کو مدرسہ بھی کھول دیتے ہیں. پہلے بڑے پاکیزہ جذبے کے ساتھ ایک دوسرے کو تعلیم سکھا رہے ہوتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا نا کہ ان کو بھی شروع میں خیال تو نہیں آتا ہوگا, پھر معاملات آگے چل پڑتے ہیں. ہاں, یہ الٹیمیٹلی ایسا ہو جاتا ہے. تو رولز جو ہے نا, ریلیجن ہمیشہ جنرل رول بناتا ہے, اسپیسیفک رول بن نہیں سکتے, ورنہ تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی. تو آپ نے اس ڈسپلن کو فالو کرنا ہے. آپ کر کے دیکھیں, ابھی تک بھی تو لوگ کرتے تھے نا. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ عورتوں کو اس حوالے سے جو کیا ہے یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کروا کے دیکھ لیں. اگر انہی چیزوں سے ترقی آتی ہو تو سب لوگ کر لیں. آج بھی ناسا کے اندر میجورٹی جو پروفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں یا وہاں پہ جو وہ سارے جو ہیں وہ ایشین ملکوں سے. جی, لیکن کچھ 2-3 ایسٹروناٹس خواتین بھی ہیں جو اسپیس ہو کے آ گئی ہوئی ہیں, اور ان کو کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جسمانی طور پہ آپ کہتے ہیں حیاتیاتی مختلف ہمارے ان کا نہیں ہو سکتی. اگر آپ مجھے بے نظیر کی مثال دے کے کہیں کہ پاکستان میں عورتیں اتنی بہادر ہوتی ہیں یا ان میں اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے, تو وہ بے نظیر تو پھر بے نظیر تھی. جی, وہ تو پریگننٹ بھی تھی جب وہ ان پاور. ساری عورتیں تو ایسی نہیں ہوتی نا میرے بھائی, جنرل رول تو یہی ہے نا. اچھا, تو جنرل رول کے علاوہ اگر کوئی اپنے آپ کو ثابت کر دیں کہ وہ غیر معمولی خاتون ہے, ہمیں مردوں سے اختلاط کے ساتھ ہے معاملہ, بالکل ٹھیک ہے, وہ ڈیکورم میں رہیں. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اب جس طرح حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ بغیر محرم کے عورت سفر نہیں کر سکتی, ہم اسے اسپیسیفک سمجھتے ہیں. اگر حالت امن نہ ہو, اگر حالت امن ہو تو بغیر محرم کی عورت سفر کر سکتی ہے. جس طرح اب ریل کار جو ہماری چل رہی ہے پنڈی سے لاہور, اس میں باقاعدہ آپ کمبائنڈ فارم میں ٹریول کرتے ہیں نا. ایک شخص اپنے بیوی بچوں کو بٹھاتا ہے پنڈی سے, اور جیلم کے اسٹیشن پہ اس کے سسرال والے اسے ریسیو کر لیتے ہیں. تو اگرچہ بغیر محرم کے سفر کیا لیکن ایک اس نے کمیونٹی کی فارم میں کیا جہاں اس کی عزت محفوظ ہے, تو ٹھیک ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا اکیلی عورت ہیرا شہر سے چلے گی عراق سے, اور عمرہ کر کے طواف کر کے کعبے کا واپس چلی جائے گی, اس کو راستے میں کوئی ڈر نہیں ہوگا, زیورات کی لدی ہوئی ہوگی. اس کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ عورت اگر کمبائنڈ کسی سسٹم میں سفر کرے اور بغیر محرم کے وہ حج بھی کر لے, عمرہ بھی کر لے, جبکہ مردوں سے اس کا انٹریکشن وہ والا نہ ہو, کوئی چھپی دوستی والا معاملہ نہ ہو. ایک بوڑھی عورت ہے 55 سال کی, وہ اپنے بہنوئی کے ساتھ, جبکہ اس کی سسٹر بھی اس کے ساتھ موجود ہے, جاتی ہے, تو وہاں جا کے ویسے ہی عورتوں اور مردوں کے کمرے علیحدہ کر لیتے ہیں. ویسے تو مجھے اس سے اختلاف ہے, میاں بیوی کو ایک کمرے میں ہونا چاہیے, لیکن وہ ایک مجبوری ہوتی ہے, کرنا پڑتا ہے وہ, ورنہ تو وہ بڑا مہنگا سلسلہ بن جائے. تو وہاں انٹریکشن اس طرح کا ہوتا نہیں ہے, تو اس طرح کی کمبائنڈ میں آپ کر سکتے ہیں. ہم تو اتنے سخت نہیں ہیں اس معاملے میں کہ یہ کہیں ہم اس کی, لیکن ہم گاندھی صاحب کی طرح آزاد بھی نہیں ہیں بہت زیادہ, یہ بھی نہیں ہے, کیونکہ ہم اس سے جسٹیفائی بکش طور پہ نہیں کر سکیں گے. میرا مسئلہ بکش ہونا ہے نا. میں اپنے وہ جس طرح بعض ملحدین نے, ایتھیسٹ نے گاندھی صاحب پہ اعتراض کیا کہ اسلام میں جو کمزوریاں تھیں وہ بھی گاندھی صاحب نے آگے دور کر دی ہیں, ٹھیک ہے, اور بعض کا ظاہر ہے گاندھی صاحب اتنی آسانی کے طور پر وہ پیش کرتے ہیں اس چیز کو, تو وہ لوگ صحیح رزلٹ میں پہنچے ہیں. بہرحال ہم بندے ہوئے تو ہیں نا قرآن و سنت کی ان تعلیمات کے اندر, جی, اس سے باہر تو نہیں نکل رہے. یعنی میرا مسئلہ یہ کہ مجھے اس کو جسٹیفائی کرنا ہوگا. گاندھی صاحب
اپنا موقف رکھتے ہیں. بعض اوقات وہ آیت پیش کرتے ہیں, اس کی کورالری اتنی دور کی بناتے ہیں کہ وہ بندے کو دیکھ کے بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یار اس میں سے یہ چیز تو بن ہی نہیں رہی ہے. یعنی امہات المومنین کا پردہ ہم نے جب قرآن سے ثابت کیا تو انہوں نے کہا یہ ان کے لیے خاص ہے. تو ہم نے پھر کہا کہ پھر عورتیں کس کو رول ماڈل بنائیں گی اگر امہات المومنین کو نہیں بنائیں گی؟ کہاں پہ آگے رکیں گے؟ کوئی ایک رول تو رکھیں. 80s میں انہوں نے مضمون لکھا کہ داڑھی مسلمانوں کا شعار ہے, تمام مذاہب کے لوگ رکھتے ہیں. اب وہ کہتے ہیں داڑھی اسلام کا حصہ نہیں ہے. ویسے وہ کہتے ہیں جو فطرت میں چیزیں ہیں وہ ہیں. تو کیا فطرت میں, مرد کی فطرت میں داڑھی اگی, عورت کی فطرت میں نہیں اگی؟ تو یہ فطرت ہے کہ نہیں؟ ہم نہیں کہتے آپ اتنی بڑی داڑھی رکھ لیں, میں آپ کی داڑھی کو بھی کوئی غلط نہیں کہتا, یہ آپ کی داڑھی آپ کو عورت سے ممتاز کر رہی ہے, ہمیں ایکسیپٹیبل ہے. میں بڑی کوشش کرتا ہوں میری سرکار آ جائے گی. یہ جتنی آئی ہوئی ہے نا یہ بھی آپ کو الگ کر رہی ہے نا ایک عورت سے, تو آپ فطرت کے اوپر ہیں. ہم نہیں کہتے آپ نے بڑی داڑھی رکھنا ضروری ہے, خود تو ہم نے کبھی نہیں کاٹی ہے. میرے تو یہ ساری یہ دیکھیں کئی بال لمبے بھی ہیں, ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کاٹتا ہے لیکن وہ اتنی داڑھی جس نے شاہد افریدی صاحب کی ہے وہ رکھ لیتا ہے, تو قرآن کا جو حکم ہے وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, شیطان نے کہا تھا میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا, وہ تیری فطرت کو بدلیں گے. تو داڑھی مرد کی فطرت ہے, عورت کو اللہ نے داڑھی نہیں دی. اگر یہ فطرت ریموو کرنی ہے اس کے لیے پھر کوئی دلیل چاہیے. دلیل تو کوئی نہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے داڑیاں بڑھاؤ, مونچھیں پست کرو. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں, ان میں ایک داڑھی بھی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں, مونچھیں پست کرنا, ناخن کاٹنا, بغلوں کے بال, زیر ناف بال اور ختنہ کرنا. اچھا اب یہ بال اکھاڑنا فطرت ہے اور ان کو نہ اکھاڑنا فطرت ہے. تو جہاں اکھاڑنا تھا اس کی حکمت بتا دی, اور اس کے پیچھے ریزن تھی ان ساری جگہوں پہ پسینہ جمع ہوتا. بالکل. داڑھی اللہ نے کیسی بنائی ہے, داڑھی میں پسینہ جمع ہی نہیں ہوتا جناب, یہ بھی گیپ رکھا ہے. آپ دیکھیں ایسی زبردست چیز ہے. کوئی ایکسٹراڈنری واقعہ ہو جائے, آپ نے کبھی کسی کی داڑھی میں جوئیں پڑی ہوئی نہیں دیکھی ہوں گی. کوئی ویسے کو بہت سر میں ضرور جوئیں پڑتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اتنے ایکسٹراڈنری بال رکھے ہیں. کئی لوگ ہیں جن کو چہرے کے دانوں سے نجات نہیں ملتی تھی, داڑھی رکھی ہے تو وہ ان کا چیز جو ہے وہ, اب تو ویسے خیر چھوٹی موٹی داڑھی تو سارے ہیروؤں نے بھی رکھی ہوئی ہے, اب تو ایک فیشن بن چکا ہے. اب تو نوجوان نسل داڑھی رکھ رہی ہے, اسے خرچہ بھی بچ جاتا ہے, بلیڈ اتنے مہنگے ہیں. اس کو جو گروم کرتے ہیں لوگ شیپ کا, جس طرح میں نے آج کی ہوئی ہے, تو یہ سنت کے خلاف ہے. ہاں سنت میں تو یہ کہ آپ نے پورے چہرے کے اوپر رکھنی ہے. لینتھ آپ اپنی مرضی کی رکھ لیں جتنی بھی رکھنی. ٹھیک ہے. اور اس کو شیپ نہیں کر سکتے. ہاں شیپ اس طرح کی شیپ نہ کریں کہ شیو آف کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے باقی شیپ رکھنی ہے, جیسے برابر کر کے کاٹنی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب تھے وہ ایسے, انہوں نے کمپاس کے ذریعے ایسے گول بنائی ہوئی ہوتی تھی. نیچرل تو ایسے نہیں ہوتی داڑھی. داڑھی تو گول تو پوری ایسے نہیں اگتی ہے, وہ بال ایک تو وہ آپ کر لیں, ویسے سیٹنگ کریں, لیکن اکولی ڈسٹریبیوٹ کریں, یہ ریموو نہ کریں یہاں سے. چھوٹی چھوٹی رکھ لیں جس طرح ہمارے کئی لوگوں نے رکھی ہوئی ہیں. پوری مٹھی رکھنی ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ رکھیں, لیکن اتنی داڑھی جسے عرف عام میں دیکھ کے داڑھی کہا جائے. علی بھائی ایک یہ گراف ہے, یہ میں ویڈیو میں لوگوں کے سامنے ویسے ہی پیش کروں گا. ان میں نے 3 مکتبہ فکر جو مینشن کیے ہیں, دیوبندی, بریلوی اور اہل حدیث, اور ان نے کہا ہے کہ ان میں فرق واضح کرنے کے لیے ان کو 4-5 چیزوں میں ڈیوائڈ کیا. ایک ہے تقلید, تلفیق, یوزیج آف ان اوتھینٹک ریلیجس ٹیکسٹ, تکفیر, تصوف اور ایٹمسٹک انٹرپریٹیشن آف قرآن. یہ مجھے لفظ ہی نہیں سمجھ آ رہا, ایٹمسٹک انٹرپریٹیشن آف, یہ کیا مفہوم کے بغیر استعمال کرنا, وداؤٹ کانٹیکسٹ. تو اس میں یہ کہتے ہیں دیوبندی جو ہیں وہ تقلید بھی کرتے ہیں, تلفیق بھی کرتے ہیں, یوزیج آف ان اوتھینٹک ریلیجس ٹیکسٹ جو ہے وہ کم کرتے ہیں, تکفیر بھی کم کرتے ہیں, تصوف بھی کم کرتے ہیں, اور ایٹمسٹک انٹرپریٹیشن آف قرآن زیادہ کرتے ہیں. تو یہ اگر آپ گراف پہ ایک ذرا تھوڑی ایک نظر مار لیں, مجھے بتائیں آپ کو یہ صحیح لگ رہا ہے اس میں جو ان نے باتیں نہیں, جتنی آپ نے باتیں کی ہیں اس میں ساری باتیں تو ٹھیک نہیں ہیں. تقلید تو ٹھیک ہے کرتے ہیں, اور تقلید میں آپ کوئی مسئلے مسائل آپ کو نظر آتے ہیں؟ کرنی تو پڑتی ہے, میں ابھی آپ کی کرتا ہوں. نہیں آپ میری تقلید نہیں کرتے, آپ ہمارے دلائل کو فالو کرتے ہیں. تقلید یہ ہوتی ہے کہ بغیر دلیل کے کسی بات کو ماننا, یہ بائی ڈیفینیشن ہے تقلید. اچھا جی, بغیر تحقیق کے, بغیر یہ جانے ہوئے کہ جس کو میں فالو کر رہا ہوں اس کے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی, تو کیا آپ یہ کرتے ہیں؟ نہیں, بلکہ آپ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے یا بات سنی اس بنیاد پہ کہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں. بالکل 180 ڈگری ہے تقلید کی ڈیفینیشن. پنجابی میں جسے کہتے ہیں لائی لگ,
یہ پٹا جو ہے نا تقلید، یہ پٹا جو جانوروں کو ڈالا جاتا تھا نا، اب جانور کی اپنی مرضی ہوتی ہے جس کو پٹا ڈالا جائے، تو یہ ہے اس کا مطلب. تو ان سے اگر آپ پوچھیں بھی کہ آپ نے یہ جو مسئلہ بتایا ہے قرآن و سنت میں اس کی دلیل، وہ کہتے ہیں مقلد نے تو دلیل نہیں سیکھی، اس نے اعتماد کر لیا نا. ہم کہتے ہیں کہ ایسا شخص جس پہ ایسا اعتماد ہو سکتا ہے نا، وہ ایک ہی بندہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد کسی شخص کے اوپر اندھا اعتماد نہیں ہو سکتا، اور نہ اماموں نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر اندھا اعتماد کیا جائے. باقی آپ یہ کہہ رہے ہیں تکفیر کرتے ہیں، یہ بھی آپ کے جتنے نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں پاکستان میں وہ سب دیوبند مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں. جتنی کلدم تنظیمیں ہیں سب کی سب انہی سے تعلق رکھتی ہیں. اور تصوف کے معاملے میں آپ تصوف تبلیغی جماعت ساری صوفیاء کی جماعت ہے. ان کی ٹیکسٹ بک ہے فضائل مال، آپ پڑھ لیں. اس کے بعد فضائل صدقات، وہ سب صوفیاء کو فالو کرتے ہیں. شیخ زکریا کاندلوی خود چشتیہ سلسلے سے ہیں، اور اشوری تھانوی صاحب خود چشتی ہیں. وہ سب کے سب صوفیاء کے واقعات لکھے ہوئے ہیں. 12 دن تک ایک وضو سے ساری نمازیں پڑھنا، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنا، یہ سارے وہ واقعات یہ پورے کے پورے اس میں لکھے ہوئے ہیں. تصوف کو تو فالو کرتے ہیں. صوفیہ کرام جو وہ ذکر کرتے ہیں اور وہ ذکر کے ذریعے ایک کیفیت میں اپنے آپ کو پہنچا کے کہتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کا صحیح معنی ان پہ تب ہی واضح ہوتا ہے جب وہ اس کیفیت میں ہوں. ہم تو کہتے ہیں یہ قرآن ذرا ہمیں نا قرآن عربی لنگوسٹک میں پروننسیشن کے ساتھ کوئی صوفی سنا دے، قرآن کا ترجمہ کر کے ہمیں کو بتا دے. تبلیغی جماعت والا بھی یہی سلسلہ ہے، پوری زندگی یہ جماعت میں گزارتے ہیں، اور جب جاتے ہیں تو 6 نمبر یاد کرتے ہیں، 20 سال بعد بھی وہی 6 نمبر پڑھ رہے ہوتے ہیں. غامدی صاحب نے کہا تھا ان کو پرائمری اسکول میں نہ رہنے دیا کریں یار، 20 سال اگر آپ نے کالج یونیورسٹی میں لگائے ہوں تو کوئی ڈگری آپ کو مل جاتی ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ پہلے دن جو آپ نے سیکھا آخری دن بھی وہی آپ بیان کر رہے ہیں. تو ہماری ٹیکسٹ بک تو قرآن ہے، اس کو تو کوئی نہیں فالو کر رہا ہے. ایز اے ٹیکسٹ بک تو نہیں فالو کر رہے، یہ علماء کی کتابوں کو فالو کر رہے ہیں، تصوف کو لے کے چل رہے ہیں. مگر یہ جب جو ذکر کے ذریعے وہ کیفیت خاص کیفیت میں کہتے ہیں کہ ہمیں صحیح آیت کا معنی ظاہر ہو رہا ہے، آپ وہ کدھر ہے جو ظاہر ہوا ہے بتائیں نا، کہاں ہے وہ نکالیں نا. مطلب دین تو جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ کے اندر ہے نا. قرآن میں ہے الذی علم بالقلم، اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے. اور نبی اسلام نے حجۃ الوداع پہ فرمایا قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو وہ ہمارے سامنے موجود ہے نا. ان کے اوپر جو معنی آشکار ہو رہے ہیں وہ دکھائیں کہاں ہیں. اور اگر وہ ہماری اوریجنل ٹیکسٹ بک سے ٹکراتے ہیں 180 ڈگری تو ہم ان کو اصلی معنی تصور کر لیں گے کیا؟ قرآن کی ایکسپلینیشن میں تو کوئی بات آ سکتی ہے، آپ کریں، آپ کا رائٹ ہے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا قرآن ایک بات کر رہے ہیں آپ بالکل 180 ڈگری کریں. قرآن پورے کا پورا یہ کہتا ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرنا ہے، اور اس کے بعد کسی کی بات نہیں ماننی جو قرآن و سنت کے خلاف ہو. اور ان کا پورے کا پورا دین یہ ہے کہ آپ نے مولوی کی بات ماننی ہے اور اس سے اس کی دلیل بھی نہیں مانگنی. وہ کہتے ہیں قرآن میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لو. اہل علم سے ضرور پوچھو لیکن اس سے دلیل بھی تو پوچھو نا. اس کا جواب کراچی کے ایک مفتی صاحب نے دیا کہ جی صحابہ کرام سے جب تابعین مسائل پوچھتے تھے تو اس کی دلیل نہیں پوچھتے تھے. تو میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام سے جب وہ مسائل پوچھتے تھے تو صحابہ کرام کے دور میں یہ تو نہیں ہوتا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود دیوبندی تھے اور حضرت عمر جو ہے وہ بریلوی تھے. دونوں ایک ہی ٹیچر کو مانتے تھے، یعنی دونوں ہی بریلوی تھے، یعنی دونوں ہی دیوبندی تھے. تو پھر اختلاف تو ہوتا ہی کوئی نہیں تھا نا، یعنی دونوں ہی مسلم تھے. آج جو ہے حنفی دیوبندی اور حنفی بریلوی آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں. المحند المفند اور اسام الارمین ان کی ٹیکسٹ بکس ہیں، ان کے اندر ان کے بڑوں نے ان کو نکالا ہوا ایک دوسرے کو اسلام سے. تو آج تو پھر آپ یہ مثال نہیں دے سکتے. صحابہ کرام پہ تو ہمیں کانفیڈنس تھا کہ اگر کسی نے کوئی مسئلہ حضرت ابوبکر سے پوچھا اور وہی آگے حضرت عمر سے پوچھا اور وہی حضرت عثمان سے، اور وہ مسئلہ اگر اسٹیبلش ہے تو وہ ایک ہی بات کریں گے، دو مختلف باتیں تو نہیں کریں گے. یہ تو مطلب اٹ پٹو تو ایک نواں مولوی نکلتا ہے، نواں مسئلہ دستا ہے. ان کا تو مسئلہ ڈفرنٹ ہے نا. ٹیکسٹ بک کو فالو نہیں کرے. آپ رائیونٹ چلے جائیں آپ کو قرآن ترجمے والا نہیں ملے گا. میں نے ان سے پوچھا ہے اسٹال کے اوپر، وہ کہتے ہیں حضرات کہتے ہیں اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے کس کا ترجمہ رکھیں. میں نے کہا سب کا رکھ لیں، چلو اپنا دیوبندیوں کا ہی رکھ لیں، لیکن یہ فضائل اعمال تو چھڑوائیں نا. فضائل اعمال کے مقدمے میں شیخ زکریا کاندلوی نے لکھا ہے کہ طبیبوں نے، ڈاکٹرز نے مجھے ایک ذہنی بیماری کی وجہ سے چند دنوں کے لیے ذہنی کام سے روک دیا. یہ ذرا جملے سن لیں، ذہنی کام سے روک دیا. تو انہوں نے کہا کافی عرصے سے میرے پیر و مرشد جنہوں نے تبلیغی جماعت بنائی تھی الیاس کاندلوی، وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ کوئی نہ نصاب لکھ دو تبلیغی جماعت کے لیے. مجھے ٹائم نہیں ملتا تھا. اب مجھے فارغ ایام ملے تو میں یہ فارغ ایام اس بہترین مشغلے میں صرف کر رہا ہوں کہ میں یہ نصاب لکھ رہا ہوں فضائل اعمال.
تاکہ یہ اوراق پسندیدہ خاطر نہ بھی ہوئے تب بھی میرے ایام تو ایک اچھے کام میں صرف ہو ہی جائیں گے. جب دماغی کام سے اس کو روک دیا گیا اس وقت اس نے یہ کتاب لکھی ہے, اور یہ آج بھی مقدمے میں انہوں نے اس کا جملہ لکھا ہوا ہے. تو شیخ زکریا کاندھلوی تو عہدہ برا ہو گیا, انہوں نے لکھ دیا کہ میری ذہنی حالت درست نہیں تھی جب میں کتاب لکھ رہا تھا, لہذا آپ ذمہ دار خود ہیں اس کو پڑھ کے, اور یہ آج تک چھاپ رہے ہیں. سر اگر تصوف کو آپ بالکل ہی رد کر دیں تو مسٹسزم کی جگہ کوئی روحانیت کی جگہ انسانی تصور کے اندر یہ ختم نہیں ہو جاتی؟ دیکھیں تصوف سے ہمیں اس کی پازیٹیو چیزوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے. تصوف کا جو زہد کا پہلو ہے وہ تو ان صوفیاء نے اڈاپٹ ہی نہیں کیا ہوا. تصوف کی جو سب سے بڑی خوبی تھی نا وہ تھی اپنے آپ کو مٹانا, خدمت خلق کرنا, کیا بات, اپنے آپ کو نیچا کرنا, اپنی ضرورت کی چیز بھی کسی ضرورت مند کو دے دینا. تو مجھے بتائیں جتنے کسٹوڈین ہیں ان کی تو اتنی لگژریس لائف ہے. آپ کو کہتے ہیں اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے اور ان کی گاڑیاں دیکھیں. تو یہ تصوف کی کس چیز کو فالو کر رہے ہیں؟ تصوف سے انہوں نے وہ چیز لی جو ان کے مطلب کی تھی. تو زہد والی چیز تو نہیں لی, اس کو تو ہم مانتے ہیں. وہ تو صحیح مسلم میں کتاب الزہد چیپٹر ہے, بخاری میں کتاب الرقاق, دل میں نرمی پیدا کرنے والی باتیں, نبی الاسلام کی وہ احادیث کہ اے اللہ محمد اور آل محمد کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے. اب یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اس کے اوپر کون عمل کر رہا ہے؟ آپ کو تو چٹائیوں والی حدیثیں سنا رہے ہیں, اپنی تو ان کی اتنی لگژریس لائفز ہیں. تو یہ تصوف کو انہوں نے فالو تو نہیں کیا جو پازیٹیو چیز تھی, ہم اسے نگیٹ نہیں کرتے. اور مسٹسزم تمام مذاہب کے اندر ہے, کرسچینٹی میں بھی ہے, ہندوؤں میں بھی ہے, اسلام میں بھی مسٹسزم موجود ہے. لیکن اس کا وہ پہلو جس سے ہمیں اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت کے مقابلے پہ یہ اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو لے کے آتے ہیں جو ان کی ذاتی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے. ہم لاکھ ہی نے بتائیں قرآن و سنت میں لکھا ہوا ایسے, وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں بزرگوں نے یہ بتایا. تو ہم کہتے ہیں کہ نبی الاسلام تو امت کو قرآن و سنت کے حوالے کر کے گئے تھے, آپ کے بزرگوں کو کون سا پیرلل میں ریلیجن دے گئے ہیں جو قرآن و سنت سے باہر ہے؟ اب کوئی کہے کہ نہیں یہ دین ہم نے سینہ بہ سینہ ٹرانسفر کیا ہے, ہم کہیں گے ٹھیک ہے, سینہ بہ سینہ کوئی ایسا دین ہم نہیں مانیں گے جو قرآن کے خلاف ہو, جو اجماع اور عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوا ہے. اگر قرآن کے اپوزٹ تعلیمات ہوں تو جناب پھر ہم تو کہیں گے کہ یہ دین آپ نے فیبریکیٹ کیا ہے. تو ایسے ہی ہے, قرآن کی جو توحید ہے وہ تو آپ کو ان کے اندر نظر نہیں آئے گی, یہ تو اپنی عبادت کروا رہے ہوتے ہیں. قرآن تو کہتا ہے اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرو, یہ تو مریدوں کے مال اور مریدوں کی جانیں اپنے لیے یوز کرتے ہیں, تو اپوزٹ چل رہے ہیں. اور جن لوگوں کی یہ مثالیں دیتے ہیں کہ وہ تو ایسے تھے, بڑے مٹے ہوئے لوگ تھے, وہ یہ کرتے تھے, ان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے زمانے میں انجینئر محمد علی مرزا اور یوٹیوب نہیں تھے, ورنہ ان کا بھی پتہ چل جاتا کہ وہ کیا تھے. آپ جو ان کے کسٹوڈین ہیں, آپ کی تو ہم نے زندگی دیکھ لی ہے, آپ جائیں ان کو ساروں کو دیکھیں, ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھیں, ان کے کول و فیل کے اندر تضاد موجود ہے. کوئی ایک ماڈل تو پیش کرے نا. اب میں نام نہیں لیتا, پاکستان میں چند ایک علماء جن کو تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا, ان کا پردہ بھی فاش ہو گیا, باقیوں کو تو چھوڑتے. یعنی 8 سے 10 سال پہلے میں پوچھتا کہ اگر پاکستان میں سے کون سے 10 علماء جو جنت میں جائیں گے تو ان میں پہلا نام اس بندے کا ہوتا. لیکن آج اس بندے کو لوگ کیا کہہ رہے ہیں نام لیے بغیر, لوگوں کو پتہ چل جائے گا میں کس کی بات کر رہا ہوں. بالکل. تو سرکار پھر آپ دیکھ لیں نا, باقیوں کا بھی یہی حال ہے. سر یہ تواتر کے عمل کے ذریعے جو ہمارے پاس چیزیں, اس میں گنجائش ہوتی ہے کوئی غلطی کی؟ جو تو ایگریڈ اپان ہے اس میں تو غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اور یہ امت کا اجماع ہوگا جی, اور جڑا ہوا ہے یہ ایک سے ایک اگلی یہ اللہ تعالیٰ کی نسل در نسل غیر معمولی پروٹیکشن ہے. سورہ النساء کی آیت نمبر 115 میں اللہ نے سبیل المومنین کی پیروی کا حکم دیا ہے. امام شافعی نے کہا میں نے قرآن کئی دفعہ پڑھا, اجماع امت کی دلیل قرآن سے تلاش کرنے کے لیے تو میری ہمیشہ نظر اس آیت پہ رکی کہ مومنین کا جو راستہ اس کو آپ نے اڈاپٹ کرنا ہے, یہ دلیل ہے. باقی احادیث تو ہیں المستدرک الحاکم میں, المعجم الکبیر طبرانی میں, کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی, جماعت پہ اللہ کا ہاتھ رہے گا. یعنی پوری امت گمراہ نہیں ہوگی. یہ ہو سکتا ہے کہ امت کی میجورٹی یہ غلط کام کرنا شروع کر دے اور مائنورٹی کہے کہ یہ اس کو نہ کرو, لیکن پھر دو رائے جب آئی اجماع ٹوٹ گیا. اجماع یہ ہوگا, اجماع میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے. نمازیں 5 ہیں, فرض کی رکھتے ہیں 17 ہیں, 2 فجر 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء. مردے کو قبلہ رخ دفنانا ہے, بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان دینی ہے, نکاح کے ذریعے میاں بیوی کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا. یہ جو مین جو باتیں جن پہ سارے مسلمان متفق ہیں,
یہ اجماع امت ہے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں نا ان میں اجماع کوئی نہیں ہے. جب اجماع نہیں ہے تو اس میں پھر آپ کتابوں کو دیکھیں, کیونکہ کتابوں نے 1200 سال پہلے دین کو فریز کر دیا. سر نماز کا طریقہ تواتر کے ذریعے ہی ہمارے پاس پہنچتا ہے نا؟ ہاں, جو بیسک سٹرکچر ہے, بیسک سٹرکچر ہے, بیسک. اور روزہ رکھنے کا بھی طریقہ اسی طرح ہی ہمارے پاس پہنچتا ہے. جی اس طرح ہی ہے. تو یہ اس میں کافی روایات ایسی ہیں جو آپ نے نہیں مینشن کی, شاید وہ تواتر کے ذریعے. آپ نے رمضان کا نہیں مینشن کیا, رمضان ہمارے تواتر کے ذریعے ہے. رمضان حج یہ تواتر کے ساتھ ہے, پریکٹیکلی مسلمان کر رہے ہیں. تو سارے مسلمان کعبے ہی جاتے ہیں آج کے لیے, کوئی بغداد شریف تو نہیں جاتا. یہ تو نہیں کہ شیعہ ایران چلے جاتے ہیں, وہ بھی وہیں جاتے ہیں. تو پھر جب قرآن آیا تو ان نے جو تواتر کے ذریعے ایسی روایتیں جو وجود میں آ چکی تھیں, جو ان میں کوئی غلطیاں تھیں, ان کی اصلاح خالی کی ہے؟ نہیں, اصلاح بھی کی ہے, اور باقی شریعت میں کچھ چیزیں ایڈ بھی تو ہوئی ہیں نا. جی جس طرح قرآن میں سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی ان سے بوجھ دور کرتے ہیں اور غلامی کے توق ان سے اتارتے ہیں, اور کئی ایک چیزیں جو ہیں جو انہوں نے اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھی ان کو حلال کرتے ہیں. اور وہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پہ بنی اسرائیل کے اوپر حرام کی تھی, اور وہ سختی یہاں سے اٹھا لی گئی. جس طرح بخاری مسلم میں حدیث ہے, 5 چیزیں مجھے ایسی ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بن گئی ہے. پہلے صرف آپ مسجد میں نماز پڑھتے تھے, کلیسا میں نماز پڑھتے تھے, ٹیمپل میں پڑھتے تھے, باہر آپ کی نماز نہیں ہوتی تھی. لیکن نبی علیہ السلام کی امت جہاں مرضی قبلہ رخ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتی ہے. ٹھیک ہے, مال غنیمت اگلی امتوں کے لیے حرام تھا, جنگ میں چھوڑا ہوا کافروں کا مال اس کو آگ لگائی جاتی تھی, میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے 1 مہینے کی مسافت سے اللہ نے میری مدد فرمائی, کافروں کے اوپر رعب میرا ڈال دیا, اور اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا دروازہ میرے لیے رکھا ہے کہ وہ کھولے گا میرے ہاتھوں کے اوپر, اور مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. ٹھیک ہے, اور مجھ پہ ختم نبوت فرمائی ہے. صحیح مسلم میں یہ بھی الفاظ ہیں. تو شریعت میں جو وہ ٹھیک ہے, الحج اشہر معلومات, قرآن بھی کہتا ہے کہ حج کے مہینے سب کو معلوم ہے, بتاتا نہیں ہے. وہ عرب میں رواج تھا, پتہ تھا سب کو, غلطی جہاں تھی وہ ہائی لائٹ کر دی. لیکن بہرحال ظاہر ہے کہ اسلام نے ریٹن ریکارڈ بھی تو ٹرانسفر کیا ہے نا, اس کے بغیر تو معاملات چل نہیں سکتے. دیکھیں, آج ایک بندہ کہہ رہا ہے گرین پگڑی سنت ہے, ایک کہہ رہا ہے وائٹ سنت ہے, ایک کہتا ہے بلیک سنت ہے. ایک تو طریقہ ہے کہ ہم تعداد ناپ لیں کہ کون زیادہ کہتے ہیں, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ کتابیں کیا کہتی ہیں, اور کتابیں آپ کو ایک چھلانگ میں 1200 سال کا سفر طے کروا رہی ہیں. آج 29 مئی 2022 ہے, 1200 سال پہلے بخاری مسلم لکھی گئی ہیں. یہ 1200 سال کی چھلانگ تو آپ مار کے دیکھ سکتے ہیں نا کہ اس زمانے تک جو ریٹن ریکارڈ ہے اس میں سنت پگڑی کے کلرز کون سے تھے, اور وہ بلیک اور وائٹ آتے ہیں. تو پھر ہم, اور پھر ان کتابوں کے اوپر متفق بھی ہے امت, ایسا نہیں کہ اتفاق بھی نہیں کرتی. ان کتابوں کا احسان یہ ہے کہ انہوں نے فریز کر دیا نالج کو ایک جگہ کے اوپر, تاکہ اس کے اندر کوئی چیز, یہ ایس او پیز بن گئے نا, داخل نہ ہو سکے. اب کوئی کہ جی میں کتاب کو نہیں, میں تواتر کو مانوں گا, جس طرح غامدی صاحب کہتے ہیں. وہ غامدی صاحب جسے تواتر کہہ رہے ہیں اس کو ہم تواتر ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تواتر کی تو بیسک ڈیفینیشن یہ ہے کہ سب لوگ ایک بات کرتے ہوں, اجماع ہوگا. ہاں, اجماع ہو. یہ نہیں کہ میجورٹی کیا کر رہی ہے. میجورٹی اگر تلوار کے زور کے اوپر کوئی چیز اسٹیبلش کر دے تو آپ اسے مان لیں گے. بھائی فقہ حنفی نے اگر رفع الیدین ختم کروایا تو حکومت رہی ہے نا بنو عباس کی, حکومتی لیول پہ انہوں نے فقہ حنفی جو ہے وہ نافذ کی ہے. ادروائز حدیث کی کتابیں تو سپورٹ نہیں کرتی. پھر دوسری بات ہے, ٹھیک ہے, تواتر پھر عرب کے ملکوں کا مانے نا, جہاں پہ کبھی کفر رہا ہی نہیں ہے. اسلام کے آنے کے بعد کبھی وہاں کفر نہیں رہا, تو وہاں تو رفع الیدین سے لوگ نماز پڑھتے ہیں. خالص دودھ جو ہے وہ بھینس کے نیچے سے ملے گا یا گوالوں سے. اسلام کا اوریجن تو مکہ مدینہ ہے, تو جائیں مکہ مدینہ میں دیکھیں کہ وہاں کے لوگ کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں, کن کتابوں کو وہ لے کے چل رہے ہیں. انہی کتابوں کو ہم بھی, کتابوں پہ بھی آپ فیصلہ نہیں کرنا چاہ رہے. عرب کے لوگوں کو جو صحابہ کی اولادیں, آپ ان کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں, تو آپ کھڑے کس گراؤنڈ کے اوپر ہیں؟ صرف اس لیے کہ آپ انڈیا پاکستان میں رہتے ہیں اور یہاں میجورٹی لوگ حنفیوں کو فالو کر رہے ہیں تو آپ اسے تواتر, تو آپ کنویں کے مینڈک نہ بنے. آپ ایران میں چلے جائیں, وہاں تو کروڑوں لوگ شیعہ ہیں, وہاں کا تواتر تو پھر شیعت ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تواتر اس طرح نہیں ہوتا. تواتر ہوتا ہے پوری دنیا میں ایک تواتر کی چین روائیں جو چلتی آئی, اور پھر اس کے بعد 1400 سال پہلے پیغام آ گیا خدا کا, اور وہ محفوظ ہو گیا, اور اس کے ذریعے اس کے بعد سے آپ کہہ رہے ہیں کہ تواتر محفوظ ہے جب تک اجماع ہے. جب تک اجماع ہے تو اس کے بعد کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. اجماع میں غلطی نہیں ہوگی. اجماع میں غلطی نہیں ہوگی. جی ہاں, اور یہ ہمیں, اور وہ کتاب آج دنیا سے ساری کتابیں ختم ہو جائیں تب بھی مسلمان اپنے بچوں کو قبلہ رخ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا سکھائیں گے.
وضو کا طریقہ سکھائیں گے. کیوں؟ بالکل. نبی علیہ السلام سے سیکھا، صحابہ نے صحابہ سے، تابعین نے تابعین سے، تبع تابعین میں. جب دین میں لوگوں نے، ظاہر اسلام کے خلاف بہت بڑی سازش ہوئی ہے، رومنز اور پرشین نے اپنا بدلہ اس طرح بھی اتارا ہے کہ جھوٹی حدیثیں شامل کی، غلط انٹرپریٹیشن دین کی شامل کی، ٹھیک ہے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے. تو اس وقت پھر ضرورت محسوس کی گئی کہ صحیح سند کے ساتھ چیزیں جمع کر کے اس نالج کو فریز کیا جائے. اگر یہ حدیث کی کتابیں نہ ہوتی تو یہ 1200 سال میں مزید اس میں کتنی چیزیں ایڈ ہو جاتی. یہاں تو آئے دن چیزیں ایڈ ہوتی رہتی ہیں دین میں. تو بہرحال آپ کو بکش تو بننا پڑے گا. عملی تواتر اور اجماع وہ ہوگا جس کے اوپر سب متفق ہے. جب اختلاف آئے گا تو پھر ہم اختلاف کی صورت میں بک کی طرف ہی تو جائیں گے، اور تو کوئی ہمارے پاس ذریعہ نہیں ہے، پیغمبر تو کوئی آنا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ جی میں میجارٹی کو دیکھوں گا، تو میجارٹی کے پیچھے پھر آپ نے دیکھنا ہے ہسٹری میں یہ میجارٹی آپ کے اوپر مسلط کیسے ہوئی ہے، تلوار کے زور کے اوپر، اور سب کو انہوں نے یہ چیزیں سکھا دی. میجارٹی سے تو نہیں ہوتا. آج سے آلموسٹ 50 سال پہلے مسلمانوں کی میجارٹی تصویر کو غلط سمجھتی تھی. پہلے تصویر حرام تھی، پھر مباح ہوئی، اب واجب ہو گئی ہے. مولوی بغیر کیمرے کے سٹارٹ ہی نہیں ہوتا. تو آپ اسے اجماع کہیں گے. اب آ کے اتفاق ہوا ہے. تو اس وقت جو حرام ہونے پہ اجماع تھا تو ہم کہیں گے وہ غلط تھا. اس وقت بھی انٹلیکچوئلز تھے جو یہ کہتے تھے یہ تصویر وہ نہیں ہے جس کی حرمت آئی ہے بخاری مسلم میں. یہ عبادت کے لیے تصویر نہیں بنائی گئی ہیں، ورنہ اگر شکل دیکھنے سے چڑ ہوتی تو اللہ کے نبی آئینہ نہ دیکھتے. نبی اسلام کی اپنی تصویر، ہمیں سب سے زیادہ سینسٹیو چیز تو حضور کی تصویر ہے، وہ ہم آج بھی کہیں گے کہ نہیں بننی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ ویسا تو کوئی چہرہ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو یہ صحابہ کرام کے اوپر یا باقی کوئی فلمیں بنائی ہوئی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک موڈ ہے سکھانے کا. نبی علیہ السلام کے اعتبار سے صحابہ کرام سینسٹیو تھے، اس لیے ان کا کوئی مجسمہ نہیں بنایا. پھر رسول اللہ کی اگر کوئی تصویر بنائے گا اس کا احترام تو پھر لازمی ہوگا، اور وہ اسی شرک کی طرف آپ چلے جائیں گے. اس لیے بھی حضور کی تصویر نہیں رکھی گئی. مجھے بتائیں اگر حضور کی اوریجنل تصویر ہمارے پاس ہو تو ہم اس کا کتنا احترام کریں گے، اور اسی احترام سے تو حضور روکنا چاہتے تھے. اسی لیے ورنہ تو مصور اس وقت بھی موجود تھے، تصویر بنوا سکتے تھے، ایک ہمارے لیے بنا کے رکھ ہی دیتے، لیکن نہیں بنانے دی. کعبے کی دیواروں کے اوپر حضرت ابراہیم کی تصویریں تھیں. صحابہ کرام کو جب حضور نے حکم دیا کہ مٹاؤ، ٹھٹک گئے حضرت ابراہیم کی، حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹائی. یہ اللہ کے لیے یہ خانقاہ ہے، یہ اللہ کی خانقاہ ہے، اللہ کا گھر ہے. اس میں مخلوق کی کوئی دخل نہیں ہے کہ آپ اس کے سامنے جھکیں اس کی تصویر کے آگے. یہ بات ہے. تصویر کے پیچھے یہ تھیم تھی. مولانا مودودی نے کبھی تصویر کو حرام نہیں کہا، ڈاکٹر تعلق قادری نے کبھی تصویر کو حرام نہیں کہا، ڈاکٹر اسرار نے کبھی حرام نہیں کہا. ان لوگوں کو آج سے 40-50 سال پہلے ان باتوں کی سمجھ تھی کہ یہ وہ تصویریں نہیں ہیں. اور عرب کے علماء نے کبھی بھی تصویر کو حرام نہیں کہا. وہ پہلے دن سے ایکسیپٹ کیے ہوئے ہیں، کیونکہ عرب میں انہوں نے کیمرے اسی وقت لگا لیے. CCTV کیمرے ہمارے تو آج پہنچے ہیں، انہوں نے اسی وقت لگانا شروع کر دیے. آج ہم یہاں بیٹھ کے لائیو مکے مدینے کی نمازیں دیکھتے ہیں. اب تو ہمیں وام بھی نہیں آتا کہ تصویر بنانا بھی کوئی گناہ ہے. ٹھیک ہے. تو سر بت کے معاملے میں بھی یہی ہے، اگر آپ اس کی پرستش نہ کر رہے ہو تو وہ بت بنانا بھی جائز ہے؟ بت بنا کے اس میں نکالنا کیا مثلا کیا کریں؟ اگر گھوڑا چوک پہ گھوڑے بنے ہوئے ہیں جس طرح، گھوڑے کی تو کسی نے رسپیکٹ نہیں کرنی، بنائے، کوئی حرج نہیں، بنائے. اور اگر کوئی آرمی کا جس طرح ہوتا ہے جنرل کی کوئی بنا دیتے ہیں، ہاں اب یہ رسپیکٹ ہے نا، یہاں پہ رسپیکٹ آ جائے گی. جی وہ روب کے لیے بنا رہے ہیں. جس طرح صدام حسین نے جگہ جگہ اپنے مجسمے کھڑے کیے ہوئے تھے کہ جہاں لوگ میری بوتی نہ بھی دیکھیں، اس مجسمے سے دیکھ کے خوف کھا جائیں، تو وہ حرام ہے کیونکہ اس میں پرستش کا ایلیمنٹ آ سکتا ہے. ہاں، پرستش کا اور عزت کا اس لیول کا، یہ چیز ہے. یہ معاملات وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ویسے آپ کے ہیروز ہیں، ہم ان کی تصویریں بنائیں، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی حرج نہیں. اور دیوار پہ میں پوسٹر لگا، ہاں لگائیں، کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ پوسٹر گر جائے تو آپ اوہ نہیں کرنا آپ نے، اور نہ آپ نے اس کے اوپر ہار ٹانگنا ہے، یا اس کے اوپر کوئی ہاتھ پھیر دے تو آپ نے ناراض نہیں ہونا. وہ تو بت بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. بخاری مسلم میں حضرت عائشہ جو ہے گڑیوں سے کھیلتی تھی شادی کے بعد بھی، تو وہ تو بت ہے نا. اس لیے کہ بچہ جب گڑیا سے کھیلتا ہے وہ پھینک بھی دیتا ہے، اس کی رسپیکٹ نہیں کرتا. ہاں، لیکن جو یہ ڈراموں میں بت دکھائے جاتے ہیں پیچھے سجے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ایک رسپیکٹیبل جگہ کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اور اس کو پھینکنے والے کی پٹائی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ معاملہ ہے. اور پھر اس میں آپ نے کفار کی مشابہت سے بھی تو بچنا ہے نا. جو ریلیجس ایکٹیویٹیز ہیں ان کی آپ نے مشابہت نہیں کرنی. جیسا سلیب ہے، یہ ایک ریلیجس ایکٹیویٹی ہے. ٹائی لگائیں، کوئی حرج نہیں، یہ ریلیجس ایکٹیویٹی نہیں ہے. یہ تو ہندو بھی لگاتا ہے، عیسائی بھی لگاتا ہے، سکھ بھی لگاتا ہے، مسلمان بھی. لیکن سلیب صرف عیسائی لٹکاتا ہے، کڑا صرف سکھ پہنتا ہے، سندور صرف ہندو لگاتا ہے.
سر وہ کڑے تو کچھ صوفی بھی پہنتے ہیں، جس طرح داتا صاحب کے دربار آپ جائیں تو وہ آپ کو ان کو تو صوفیاء اون ہی نہیں نہ کرتے. صوفیاء جو کہتے ہیں نا گڈ صوفی اور بیڈ صوفی، وہ کہتے ہیں کہ بیڈ صوفی ہیں، وہ ان کو اچھا وہ اون ہی نہیں کرتے. آپ کیا سمجھتے ہیں ناچنے والوں کو یہ لوگ اون کرتے ہیں؟ تصوف کی فیلڈ کے لوگ وہ کہتے ہیں ہماری بدنامی ساری انہوں نے کی ہے ان پاؤڈریوں نے اور چرسیوں نے. تصوف اس چیز کا نام ہی نہیں ہے. ہاں یہ آپ کو جو ناچنے والے جتنے ملتے ہیں تصوف میں تو یہ چیزیں ہے ہی نہیں ہیں. ان کی جو ٹیکسٹ بکس کی میں بات کر رہا ہوں اس میں آپ کو باقاعدہ کنڈیم کرتے ہوئے نظر آئیں گے. علی بن عثمان اجویری کی کشف المحجوب پڑھیں، جس تصوف کو وہ کنڈیم کرتے ہیں نا وہی تصوف اس وقت ان کے مزار کے اوپر ہے. اور سر ٹیٹو کے معاملے میں ابھی کچھ سالوں پہلے یہ تو منع ہے. یہ تو مطلب کہ ایک مرد تھا جو خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوا تھا جس نے قرآن کی آیتیں اپنے اوپر ٹیٹو کی ہوئی تھی. تو جب ہو گئی تو آپ معافی مانگ لینا، آپ تیزاب نہیں پھینکنا اس کے اوپر، اس سے بڑی غلطی نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا، اب جو ہو گیا وہ ہو گیا. اور اس کا کیا، اس کے پیچھے کیا پرنسپل ہے؟ وہ تو منع ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے گدوانے والیوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے، جو ٹیٹو بنواتی ہیں، دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آئی بروز کو ایکسٹرارڈنری وہ سیٹ کرتی ہیں، ان کے اوپر لعنت فرمائی ہے. یہ تخلیق کو بدلنا ہے نا جی. سر میک اپ بھی اس میں تو آ جائے گا؟ میک اپ اس میں نہیں آتا. میک اپ بالکل ڈفرینٹ چیز. میک اپ اس زمانے کی عورتیں بھی کرتے تھی، میک اپ کا مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ نے جان بوجھ کے ایک تخلیق کو بدلنا، وہ تو قرآن میں سورہ النساء کی آیت نمبر 119 میں آیا. یہ غیر معمولی ہے جی. میں اس معاملے میں نے آپ کو بتایا نا، نمبر 1 توحید ہے. توحید کے بعد اگر کوئی چیز ہے اسلام میں جو واقعی میں کہتا ہوں لاجیکلی ایسے ہی ہونا چاہیے، وہ سیکس ڈسپلن. یار پوری دنیا میں جو یہ ہنگامہ ہے سارا، اس کے پیچھے سیکس ہی تو ہے. مال بھی انسان کس لیے کماتا ہے؟ مال کمانے کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ یہی کچھ ہی کرتا ہے نا، مہنگی گاڑی خریدتا ہے. ہاں یہ کرتا ہے، اور وہ ساری چیزیں ہر چیز اسی کے گرد گھومتی ہے. تو اس کو غیر معمولی طور پہ اس کے اوپر قدغن ہونی چاہیے. ہاں، اور یہ قدغن جو ہے یہ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، ورنہ انتشار کی زندگی گزرے گی، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. دنیا میں ایک امیر آدمی کتنی عورتوں سے شادی کر لے گا؟ اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس سے صرف نظر رکھیں اور روزہ رکھ لیں. جنت میں آپ تارج میر صاحب سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسی کیسی حوریں ہوں گی. وہ تو ہمیں کسی کتاب میں بھی ذکر نہیں ملا جو وہ بیان کرتے ہیں. تو وہ آپ اس کے اوپر عمل کریں. دنیا میں آپ کی ایک خواہش اللہ نے ایک روزہ رکھوایا ہے، وہ افطار ہونا ہے جنت میں. باقی جو تارج میر صاحب بتا رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بشرطے کہ وہ جو عجیب و غریب باتیں ان کو میں چھوڑ کے بات کر رہا ہوں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی تم خواہش کرو گے. کوئی شریعت نہیں ہے، جو تم خواہش کرو گے. دنیا میں اگر آپ اللہ کی مرضی کی زندگی گزاریں گے تو جنت میں آپ کو آپ کی مرضی کی زندگی ملے گی. اور اگر دنیا میں آپ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے تو آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی. ٹھیک ہے، تو بہتر یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا روزہ رکھ لیں، آگے افطار ہو جائے گا. علی بھائی آپ کا وقت بہت زیادہ ہم نے لے لیا ہے، تو جاتے جاتے یہی کہنا چاہوں گا کہ بہت شکریہ. ایک تو آپ کی ویڈیوز سے ہمارے اندر دین کی روشنی بہت زیادہ آتی ہے اور عقل بہت قبول کرتی ہے آپ کی باتوں کو. اور ماشاء اللہ سے کام اپنا جاری رکھیے گا. ہم بہت بڑے فالوورز ہیں گھر میں، سارے ہمارے وزیر خوراک بھی آپ کی ویڈیوز لگائی ہوئی، کچن سے بھی آپ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، دوسرے کمرے سے بھی آپ کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو وہ شاید اس لیے کہ میں عورتوں کے حقوق کے اوپر بولتا ہوں اس لیے. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزا. تو اگر جاتے جاتے ہمیں کوئی دعا پڑھا دیں آپ. ہاں جی، دعا تو ہم آپ کو ایک ہی تعلیم کریں گے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی نشانی بتائی ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 ہے کہ وہ ان الفاظ میں دعا کرتے ہیں، اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کوئی اور دعا مانگے یا نہ مانگے، یہ دعا آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور سب سے بڑی بھلائی آخرت کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین آمین. یہ دعا میں ساروں کے لیے روزانہ کرتا ہوں، آپ کو بھی یہ دعا تعلیم کروں گا کہ یہ نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے. یہ دعا مانگیں کہ دنیا میں بھلائیاں مانگیں اور آخرت میں بھی. مسلمان صرف آخرت اورینٹڈ نہیں ہوتا، دنیا میں بھی اللہ سے خیر مانگتا ہے. تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. آپ کو وہ مبارک ہو. تھینک یو جی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر.